وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ محترم حاضرین، اخوان المسلمین پر ملاحظات کی بحث ہماری جاری ہے۔ اب تک ہم 12 ملاحظات سے گزرے ہیں اور کل ملاحظات کی تعداد 50 ہے۔ آج ہمارا آخری دن ہے، 3 نشستیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وقت کم ہے، مواد زیادہ۔ میں کوشش کروں گا کہ ضروری باتوں کو ملخص کیا جائے، اختصار سے گفتگو کر کے موضوع کا یعنی ظہور اور مقصود کی وضاحت بھی ہو جائے، اور آپ حضرات سے یہ امید کروں گا کہ اگر ہم کسی ملاحظے پر سرسری طور سے گزرتے ہیں لیکن آپ اپنے وقت فراغ میں سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اسے تفصیلی طور پر غور کر کے مطالعہ کریں گے۔ میں نے تذکرہ نہیں کیا کہ آغاز کلام میں آپ کے ہاتھ میں جو کتاب کا اردو ایڈیشن ہے، ہمارے رفیق محترم دکتور اجمل صاحب حفظہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا۔ اگرچہ آپ تک آپ کے ہاتھوں میں پہنچانے کے لیے اس میں جلد بازی سے کام لیا گیا، اس وجہ سے اس میں کتابت وغیرہ کی کچھ غلطیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں اسے درست کیا جائے گا۔ جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ نے اسے چھاپا، وہ شکر اور سپاس کے لائق ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ کتاب کے آغاز میں ہمارے استاذ ایک داعی عالم اسلام کے مشہور مبلغ داعی شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کا مقدمہ ہے، قیمتی مقدمہ ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ انشاءاللہ اس کا بھی مطالعہ ضرور کریں گے۔ آئیے 13ویں ملاحظے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے وقت بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اردو والا ایڈیشن ہی سامنے رکھا جائے۔ اخوانی سلفی اہل علم سے علم حاصل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اخوانی لوگ، اخوان المسلمین کے ارکان سلفی اہل علم سے علم حاصل کرنے سے گریز کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ انہیں دعوت کا اہم کام کرنا ہے، مزید یہ کہہ کر کہ علماء تشویش پیدا کرتے ہیں اور افکار کا کباڑہ کر دیتے ہیں، یعنی افکار میں تشویش پیدا کر دیتے ہیں، ایک قسم کا خلجان پیدا کر دیتے ہیں۔ گویا اس جملے سے اور اس بات سے مترشح کیا ہو رہا ہے، کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر اہل علم، اور وہ بھی سلفی جو قرآن و سنت کا خالص علم رکھتے ہیں، خالص علم لوگوں میں بیان کرنے کی، پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان علماء کی مجلس میں ہم بیٹھیں، ان سے استفادہ کریں تو ان کے کہنے کے مطابق اس سے دعوت متاثر ہوگی، فکر میں الجھاؤ پیدا ہوگا۔ میرا ملاحظہ فرمائیں آپ نے کتنی فریب دینے والی، تلبیس والی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ آگے پڑھیں گے کہ اگر ایک آدمی قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل ہی نہیں کرے گا تو دعوت و تبلیغ کس چیز کی کرے گا؟ آگے انہوں نے استدلال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ چاہے وہ ایک آیت ہو۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کی احادیث سنت کیا ہے، تو آپ لوگوں تک کیا پہنچائیں گے؟ آپ کو پہنچانے کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں آپ کو خطاب کر کے کہا بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے پہنچائیے۔ جب نازل شدہ چیز کا آپ علم ہی حاصل نہیں کریں گے تو پہنچائیں گے کیا؟ کتاب میں دیکھیے، میں کہتا ہوں ذرا سنبھل کر، علی رسلکم، آخر کون سی دعوت کامیاب ہو سکتی ہے اگر وہ صحیح علم اور درست منہج پر قائم نہ ہو؟ جب آپ نے سلفی علماء کا دروازہ دعات کے لیے بند کیا یا اپنے لیے بند کیا تو کن کا دروازہ آپ نے کھولا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ ایسی چیزوں کو سیکھیں گے جو سلف سے منقول نہیں ہیں، اور سلف کے طریقے، منہج اور عقیدے اور علم سے ہٹ کر جو کچھ حاصل ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں گمراہی ہوگی، انحراف ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں
پوری بصیرت پر، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ ہاں، اب اس میں آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ آیت گزر چکی ہے کہ تنظیمات، حزبیات، گروہ بندی کی طرف نہیں، اللہ کی طرف، توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف۔ کیسے دعوت دے رہا ہوں؟ انا ادعو الی بصیرہ، بصیرت پر، یعنی علم کی بنیاد پر۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، قرآن کی تعلیم ہے کہ دعوت دی جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے تو علم اور بصیرت کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر دعوت دی جائے۔ جب آپ بصیرت حاصل ہی نہیں کریں گے تو آپ کی دعوت نہیں رہے گی، منہج رسول پر نہیں رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا کہ انا ومن اتبعنی، یعنی یہ میرا بھی طریقہ ہے، نبی کا منہج اور طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا اور بصیرت پر دعوت دینا، بصیرت یعنی علم کی بنیاد پر، اور میرے متبعین کا بھی، یعنی وہ صحابہ اور صحابہ سے لے کر قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر، قرآن کی اس تعلیم پر جو عمل کرے گا وہ بصیرت اور علم کی بنیاد پر دعوت کا کام کرے گا۔ چنانچہ شیخ نے سوال کیا آخر وہ کون سا علم ہوگا کہ اگر اس کا مصدر صحیح نہ ہو اور نہ ہی اس عالم کا منہج درست ہو۔ ایک آدمی دعوت دے رہا ہے، اس کا منہج صحیح نہیں ہے، یا پھر سلفی علماء کی بجائے کسی اور سے سیکھ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ گمراہی پھیلائے گا آدمی، ایسا علم صحیح اور دین صحیح نہیں پھیلائے گا۔ شیخ صالح آل الشیخ نے اخوانی منہج پر نقد کرتے ہوئے کہا کہ اخوانیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ سنت کا احترام نہیں کرتے اور نہ ہی اہل سنت سے محبت کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ جو ظاہری شکل صورت ہے یہ حقیقت کا اور ان کے منہج اور طریقہ کار، فکر اور عقیدے کا پتہ دیتی ہیں۔ ان چیزوں سے آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کا طریقہ صحیح ہے یا غلط، تمیز کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کا تجربہ مجھے بعض اخوانیوں کے ساتھ رہ کر ہوا، چنانچہ آپ انہیں پائیں گے کہ اگر کوئی کتب ستہ میں سے، کتب ستہ جو ہمارے یہاں صحاح ستہ بھی عمومی عوام کہتے ہیں، اغلب صحاح ہونے کی بنیاد پر کتب ستہ زیادہ بہتر تعبیر ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ہاں، یہ ان 6 کتابوں کو کتب ستہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ ابن ماجہ کی جگہ موطا امام مالک کو شمار کرتے ہیں۔ تو ان کتب ستہ یعنی یہ عام طور سے مسلمانوں میں متداول ہے، اہل علم نے ان کی توثیق کی ہے۔ بخاری اور مسلم میں تو صحیح روایتیں ہیں، تمام روایتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، باقی میں اغلب صحیح ہیں یا معمول بہا ہیں، مستدل حدیثیں موجود ہے، الا ماشاء اللہ کچھ تھوڑے سے استثناء کے ساتھ۔ تو بہرحال کتب ستہ کا علم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں کا ایک بہترین قابل اعتماد گویا مجموعہ ہے۔ اس کی تعلیم حاصل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج، عقیدے، آداب، زندگی کے معاملات کے تعلق سے صحیح رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جیسے صحیح بخاری پڑھ رہا ہو، یا کوئی ایسے مشائخ کی علمی مجالس میں شریک ہو رہا ہو جو کتب ستہ، ہاں، کتب سنہ پڑھا رہے ہوں، تو وہ ان سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے، ہاں، یہ نہ پڑھیں۔ ان علماء کو دیکھو، ان سے مسلمانوں کا کیا فائدہ ہوا۔ یہ علماء کی اس طریقے سے تنقیص اور تخفیف بھی کرتے ہیں، حالانکہ علماء ہی کی وجہ سے اہل علم کے آگے کلام آ رہے ہیں، دین زندہ ہے، اللہ رب العالمین نے زندہ رکھا۔ یعنی یہ کتب سنہ کو نہ تو پڑھتے ہیں اور نہ ہی ان علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں، جائے کہ نہ ان سے استفادہ کرتے ہیں، ہاں، جائے کہ اصل الاصول ہے اسے اختیار کریں، یعنی عقائد کی تعلیم اختیار کریں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حرمہ نصیبی اور محرومی ہے۔ آپ علماء کا کلام سنیں جو امت کو حصول علم پر ابھارتے ہیں، بطور خاص دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کو، اور یہ کہ کوئی عمل صحیح نہیں ہے بغیر علم کے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا، یہ علماء کے کلام ہی سے نہیں، قرآن و سنت کی صاف نصوص سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح کوئی دعوت درست نہیں ہو سکتی بغیر علم کے، اور صاف ستھرے علم کا حصول ممکن نہیں ہے جب تک اسے صحیح منہج والے اہل علم سے حاصل نہ کیا جائے۔ ہاں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کل یہ آیت ذکر ہوئی لیکن اس پر گفتگو نہیں ہو سکی۔ اختصار کے ساتھ میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کیجئے اگر آپ نہیں جانتے، علم نہیں ہے تو اہل ذکر کون ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ نے الذکر کو نازل کیا، قرآن اور قرآن کی تفسیر، حدیث جو بیان قرآن ہے، ثم ان علینا بیانہ، قرآن نے ہی کہا۔ تو قرآن اور بیان قرآن یہ جو ہے صحیح علم ہے،
ذکر ہے، اسی کو الذکر کہا گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اہل ذکر یعنی قرآن و سنت کے جاننے والوں سے سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو علم کے حاصل کرنے کا مرجع قرار دیا ہے، ملاحظہ ہو، یہ علماء سے ہی سیکھا۔ اگر صرف کتاب پر آپ اکتفا کر رہے ہیں کافی نہیں ہے۔ آج کل کچھ لوگ گوگل اور نیٹ وغیرہ سے کچھ روایتوں کو، کچھ تحریروں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں فتویٰ دینے کے لائق ہو گئے، اس معاملے میں ہم علماء سے بے نیاز ہو گئے۔ بہت بڑی غلط فہمی اور گمراہی کا باب ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر عقائد و افکار میں دین کے معاملے میں کیسی افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ علم کے حصول کے لیے آداب علم، حصول علم کے اصولوں کا لحاظ نہیں کرتے، اور اس عدم لحاظ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ فکر ہے جو اخوانی منہج کے ذریعے سے فروغ پاتی ہے، جو جمہوریت اور خارجیت کے مزاج کے تحت عوام کے ذہن و دماغ میں بسائی جاتی ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسے صحیح، جنہوں نے وہ اہل علم جو صحیح منہج والے ہیں، انہوں نے اس کے حصول میں اپنی زندگی گنوا دی، اور جس کے طلب میں ان کے بال سفید ہو گئے، اور وہ کون ہیں؟ وہ علماء سلفیین ہیں جو صرف کتاب و سنت کے راستے پر چلتے ہیں۔ اس طرح کبار علماء سے دور ہو کر گروہ بندی کرنے والے چھوٹے علماء سے علم حاصل کرنا گمراہی ہے۔ کبار علماء کو چھوڑ کر چھوٹے علماء، نو آموز لوگوں سے علم حاصل کرنا یا ان پر اعتماد کرنا، یہ بھی گمراہی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بمصداق ہے کہ ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ چھوٹے لوگوں سے، اصاغر سے علم حاصل کریں گے۔ یہ اس میں حوالہ چھوٹ گیا ہے، عربی میں اس کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ ایک کو امام ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے، اور امام لالکائی نے شرح و اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں نقل کیا ہے۔ اس روایت میں ابن لہیہ ہے، لیکن ابن لہیہ کی وہ روایتیں مخدوش مانی جاتی ہیں جو ان کی کتب خانے کے جل جانے کے بعد روایت کی جاتی ہے۔ علامہ ابن مبارک نے ان کی کتب خانے کے کتابوں کے جلنے سے پہلے اسے روایت کیا، لہٰذا یہ معتبر ہے۔ شیخ آگے کی روایت دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اہل علم نے چھوٹوں کی تفسیر اہل بدعت سے کی ہے۔ یہاں حدیث میں جو کہا گیا کہ بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹے علماء سے، اب چھوٹے علماء سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ اگر قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا کوئی چھوٹا بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اس کو بالکل ترک کر دیا جائے، وہ استفادہ کیا جا سکتا ہے اس سے، لیکن جو ہے اس کو مقام اور مرتبہ دیا جائے گا، اور کبار علماء اس کو ان کا مقام دیا جائے گا۔ لیکن یہاں اس روایت میں جو اصاغر کا لفظ آیا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں اصاغر سے مراد یہ نہیں ہے کہ چھوٹے علماء مطلب درجے کے اعتبار سے، بلکہ اس سے مراد اہل بدعت ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول نقل ہے کہ انکم لن تزالوا بخیر ما دام العلم فی کبارکم فاذا کان العلم فی صغارکم صفح الصغیر الکبیرہ۔ تم برابر خیر میں رہو گے جب تک علم تمہارے بڑوں میں رہے گا، لیکن جب علم تمہارے چھوٹوں میں آ جائے گا اس وقت چھوٹے بڑوں کو بے وقوف سمجھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو صحیح علم والا، جو ہم چھوٹا بڑا سمجھ رہے ہیں لفظوں کے اعتبار سے، صحیح علم والا چھوٹا بھی ہوگا تو بڑے کا احترام کرے گا، وہ بیوقوف نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ بڑا عالم ہے۔ تو جو بڑے کو بیوقوف سمجھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ آدھے ادھورے علم والا ہے، وہ منہج سے ہٹا ہوا ہے، وہ بدعتی ہے۔ آج ہمارے یہاں گلیمر کی دنیا میں بردرز وغیرہ کے صف میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور ان کے معاونین اور بعض ایسے جو نام آ رہے ہیں، وہ اہل علم کی تنقیص اور تخفیف کرتے ہوئے علماء کے مقام کا انکار کرتے ہیں، لوگوں کو ان سے متنفر کرتے ہیں، ان سے جو ہے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک اخوانی منہج ہے، بلکہ اخوانیت کے ساتھ ساتھ میں ایسا مانتا ہوں، بلکہ آپ غور کریں کہ تمام اہل بدعت کا یہ منہج ہے کہ وہ حقیقی اور صحیح علم رکھنے والوں سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب صحیح علم لوگوں تک پہنچے گا تو ان کی بدعت و خرافات کا رواج تھم جائے گا اور ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ آگے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے طالب علم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اپنی قیمتی اوقات کا استغلال یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے کبار علماء کے پاس حصول علم کے لیے کوشش کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بڑوں کی مجلس میں بیٹھو، علماء کی صحبت اختیار کرو، حکماء کے پاس رہو۔ سیدنا ابو الدرداء صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں فرماتے ہیں من فقہ الرجل ممشاہ و مدخلہ و مخرجہ مع اہل العلم، آدمی کی فہم و فراست میں یہ شامل ہے
کہ اس کا چلنا، اس کا جانا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا اہل علم کی مجلس میں ہو، ان کے ساتھ ہو۔ ہاں، حضرت ابو درداء ہی کہتے ہیں، ترجمہ دیکھیے کہ کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے علماء جا رہے ہیں مگر تمہارے نادان علم نہیں سیکھتے۔ علم سیکھو قبل اس کے کہ اسے اٹھا لیا جائے، کیونکہ علم کا اٹھ جانا علماء کا جانا ہے۔ جیسے جیسے علماء کم ہوں گے علم کم ہوگا۔ یہ بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات میں موجود ہے۔ امام وقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک استاذ ہو۔ سمجھنے کی بات ہے، استاد سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ صرف کتاب، صرف گوگل یا نیٹ وغیرہ سے پر اکتفا کرنا یہ عالم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس سے پڑھی ہوئی معلومات پر اعتماد کرنا یہ کبھی کبھی خطرناک ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ جس سے ایک استاذ ہو، جس سے پڑھے، مشکل عبارتوں کی تفسیر کے لیے اس سے رجوع کرے، اجتہاد کے طریقوں کو اس سے سیکھے تاکہ صحت و فساد کے درمیان فرق کر سکے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہاں، اس عبارت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اگر استاذ کے بغیر آدمی پڑھتا ہے تو اس سے محروم ہو سکتا ہے اور معنی غلط سمجھ سکتا ہے، اور جو صحیح چیز ہے اس کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ سکتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا گیا کہ مسجد میں ایک حلقہ ہے جہاں لوگ فقہ سیکھ رہے ہیں۔ پوچھا ان کا وہاں کوئی استاذ ہے؟ عرض کیا نہیں۔ کہا یہ لوگ کبھی عالم نہیں بن سکتے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول اس زمانے کا ہے۔ ہاں، الفقہ والمتفقہ، ہاں، اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا۔ ابو نعیم نے کہا کہ میں ظفر کے پاس سے گزرتا، اس حال میں اس قول کو چھوڑ کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ اشعار نقل کیے گئے ہیں، آگے صفحہ نمبر 129 پر دیکھیے۔ یہ آپ مطالعہ کر لیجئے گا، علم کی فضیلت میں اور میں بیان کردہ یہ اقوال اور اشعار ہیں۔ شیخ عبداللطیف ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے کہا کہ جو دعوت کے میدان میں جانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے علم سیکھے اور علماء کی صحبت اختیار کرے تاکہ حجت و دلیل کے ساتھ دعوت کا کام کرے۔ یہ ملاحظات میں اس بات کو آپ سرسری طور سے نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو تھوڑا خشکی محسوس ہو رہی ہو، لیکن یہ بہت اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ آج دعوت کے میدان میں ایسے لوگوں کی کثرت اور بھیڑ ہوتی جا رہی ہے جو حقیقی معنی میں علماء نہیں ہیں۔ اگر عالم نہیں ہے، یہاں یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ بلغوا انی ولو آیا، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت، تو ہر شخص داعی ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اگر ایک آیت بھی ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر آپ کو ایک آیت کا علم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک آیت ہی پہنچائیں۔ آپ جس میدان کے ہیں اس میدان کی بات کریں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ کسی اور میدان کے ہیں اور دین کی تعلیم آپ نے مطالعے سے یا کسی ذریعے سے حاصل کی ہے کچھ حلقوں میں رہ کر، تو جتنی آپ کو ثقہ معلومات ہے متفق علیہ اور بغیر غبار کی، آپ اسے لوگوں تک پیش کریں۔ لیکن اس سلسلے میں آپ کو علماء کی سرپرستی اختیار کرنی چاہیے، اور اگر آپ کی باتوں میں کوئی ملاحظہ اہل علم کی جانب سے پیش کیا جائے تو فوراً آپ کو اس پر نگاہ نظر ثانی اور مراجعہ کر کے تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ کہاں تک درست ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کا کام جو اس کے علم اور معلومات کے اعتبار سے کر بھی رہا ہے تو پہلے تو اپنے میدان کا لحاظ رکھے، دوسرے سب سے اہم بات یہ ہے کہ علماء کی سرپرستی لازم رکھے۔ ہاں، یہ آج کے ماحول میں جو جمہوریت والا مزاج لوگوں کا بنا ہوا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے اہل الحدیث کا بھی، ہاں، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، ایک قسم کی، میں نے اپنے بعض خطابات میں شبہات کے فتنے میں ایک جملہ کہا، ہاں، کچھ لوگوں نے اس پر استفسار کیا، میں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ آج کا جو جمہوری ماحول ہے اور جو میڈیا اور اظہار رائے کو خوب اچھالا گیا، اس کا یہ نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر گھر میں خارجیت کا ایک جراثیم موجود ہے، گھر گھر میں۔ ہاں، یہ اخوانی اور یہ لوگ تو خیر اس کے علم بردار ہیں ہی عقیدے تک معاملے میں، تکفیری وغیرہ معاملے میں۔ ہمارے یہاں جو اس کے مخالف ہیں سلفی حضرات اہل الحدیث، ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ گرد و غبار ماحول کے یہ اثرات نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی کچھ نہ کچھ کبھی کبھی حکومت کے خلاف تبصرے کرنا، خفیہ مجلسوں کا اہتمام کرنا، یہ بعض ایسے لوگ جو سادہ ہیں لوگوں کے دیکھا دیکھی ان علوم کے نہ ہونے کی وجہ سے اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں، اور اہل علم سے ان کا تعلق کم سے کم تر ہو رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں ماشاءاللہ آپ کے یہاں اہتمام ہے یہ جالیات اور سینٹرز جو ہیں، دعویٰ سینٹرز، اور انہوں نے جس طریقے سے، مطلب میں جو دیکھ رہا ہوں، جتنا دیکھا، اللہ رب العالمین اسے قائم و دائم رکھے، برقرار رکھے، اور آپ حضرات کا بھی شوق رکھے۔ علماء اور عوام کا یہ تعلق بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور میں اکثر یہ بات کہتا رہا ہوں اپنے ملک میں کہ جو لوگ مختلف قسم کی
کہ انحرافات کا شکار ہو کر گرفتار ہوئے. گزشتہ کچھ سالوں میں یہ بات تھی کہ کم سے کم 50 جو سروے کیا گیا تھا 52,000 کے قریب نوجوان جیلوں میں بند تھے مسلم، یہ اس قسم کی تنظیمات سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر. اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو حقیقت میں ان چیزوں میں ملوث نہیں تھی، لیکن بس بات چیت کی، ان کو پھنسایا گیا. میں نے ایک بات بہت وثوق کے ساتھ بار بار کہی اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو دیکھیں گے، جائزہ لیں گے تو سب سے بڑی کمی ان کی جو نظر آئے گی وہ اپنے بڑوں سے اور خاص طور سے علماء کرام سے ان کا رابطہ نہیں تھا. انہوں نے خفیہ چیزوں کو اختیار کیا. کوئی ایک 5-7 لوگ اکٹھا ہوئے، اندر بیٹھ کر بات کیے اور کسی چیز کو جو ہے سمجھ میں آئی اور اختیار کر لیا. علماء اہل علم حالات پر نظر رکھنے والے، حقیقت میں علماء کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ فقہ الواقع نہیں جانتے. علماء سے زیادہ فقہ الواقع کا جانکار کوئی نہیں ہو سکتا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی ایک لمبی چوڑی عبارت کا حاصل اور وہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جتنا قرآن و حدیث کو جانے گا وہ حالات کا تجزیہ اور اس کا فہم اتنا زیادہ دوسروں کے مقابلے میں رکھے گا. یہ کوئی زبردستی کا تبصرہ یا مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور سنت کی. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن و حدیث سے، آپ سائنٹسٹوں اور فلاسفہ میں دیکھیے، فلسفہ اور منطق کی تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان بہت سارے فلاسفہ گمراہی کا شکار ہوئے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ غیر مسلم فلاسفہ مناطقہ جو ہیں، سائنٹسٹ اور دوسرے آج کے زمانے میں اور اس زمانے میں فلاسفہ مناطقہ، علم حیات کے ماہرین، ان کو غیر مسلموں کو دیکھیے اور مسلمانوں کو دیکھیے. شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ جو مسلمان فلسفی ہے وہ اگرچہ گمراہ ہو گیا ہے، لیکن قرآن و حدیث اور دین اسلام سے تعلق کی بنیاد پر وہ زیادہ حق اور ثواب کے قریب نظر آئے گا. اس کے ہاں زیادہ شعور نظر آئے گا، اس کی فقہ اور اس کی سمجھ بوجھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اونچی نظر آئے گی. کیوں؟ یہ قرآن و حدیث کی برکت سے. قرآن و حدیث کی تعلیم اس کو حقیقت اور فطرت سے جوڑتی ہے، سچائیوں سے جوڑتی ہے. لہٰذا گمراہیاں ہو جانے کے باوجود جس آدمی کے پاس جتنا قرآن و حدیث کا علم رہے گا وہ فقہ الواقع کا اتنا زیادہ واقف کار اور گہرا علم اور بصیرت رکھنے والا ہوگا. بہت اہم بات ہے، غور کیجیے. قرآن و حدیث سے دینداری تو آتی ہی ہے، دنیا داری کی بھی صحیح پرکھ آتی ہے. چنانچہ شیخ عبداللطیف کے اس جملے پر مزید پھر سے غور کیجئے، کیونکہ کوئی شخص اگر دعوت کے میدان میں جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے علم سیکھے اور علماء کی صحبت اختیار کرے تاکہ حجت و دلیل کے ساتھ دعوت کا کام کرے. کیونکہ کسی پیشے کو وہی جانتا ہے، پیشے یعنی اس کام کے در و بست کو، اس کے طریقہ کار کو جو اسے سیکھتا ہے، اور علوم کو وہی سیکھتا ہے جو اہل علم سے علم کو حاصل کرتا ہے. شاعر کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بھی بلندی چاہے اسے بھی مل جائے، اسے وہ مل ہی جائے، اور نہ ہی ہر شخص ماہر ہوتا ہے. شیخ عمر بن سلیم نے کہا کہ شیطان کی چال میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے انہیں طلب علم سے روک دیا. بس یہ علماء پر چاپلوسی اور بدزنی کا الزام لگاتے ہیں اور ان سے علم حاصل نہیں کرتے، اور یہی علم نافع سے محرومی کا سبب ہے، کیونکہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. چنانچہ جو ان سے علم لینے میں بخیلی کرے گا وہ سید المرسلین کی میراث میں بخیلی کرے گا، اور علماء اللہ کے دین پر امانت دار ہیں. اس لیے ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ انہی سے علم حاصل کرے، کیونکہ عام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ علماء سے سوال کریں اور ان کی بات مانیں. یہ جو جملہ آخر کہا یہ اسی آیت کا گویا حکم ہے جو اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو. اب ایک آدمی اہل ذکر سے قرآن و حدیث کو پوچھتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی کسی طالب نے شاید دمام میں سوال کیا تھا کہ مقلدین کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہو تقلید نہیں کرنا ہے، لیکن آپ بھی تو اپنے علماء سے پوچھنے کی بات کرتے ہو، تو پھر وہ تو علماء کے مقلد ہو گئے. تو میں نے کہا کہ علماء سے جب سوال کرتا ہے سوال کرنے والا دین کے بارے میں، تو پہلے تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. جب اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے تو یہ تقلید نہیں ہوئی، ایک بات. دوسرا یہ کہ اہل ذکر سے پوچھ رہا ہے تو ان کی رائے نہیں پوچھ رہا ہے. ہمارے یہاں مزاج یہ نہیں ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے، یا رائے بتا دی کسی عالم نے تو اب شیخ مختار کو میں اتنی زیادہ عزت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اتنی عزت کروں کہ اب وہ جو بھی مسئلہ بتائیں حلال و حرام کہے میں اسے تسلیم کر لوں. یہ مزاج، یہ مقام ہم نے یہاں تو کیا ائمہ کرام کو نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنا. نبی کا اختیار نہیں ہے، نبی نہیں کر سکتا، تو بات کے علماء کا کیا مقام، کیا معاملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ موسیٰ بھی اگر زندہ ہو تو میری شریعت اور میرے احکامات کی پابندی ان پر لازم ہوگی. اب
ہاں نبوت محمدیہ کے پیریڈ میں، تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم کسی عالم کو یہ مقام دیں۔ چنانچہ جب ہم کہتے ہیں کہ سوال پوچھے عالم سے آدمی، تو کیا پوچھتا ہے ہمارے ہاں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے۔ یا کس سے پوچھتا ہے؟ جو قرآن و حدیث کے جاننے والا ہو۔ تو کیا سوال کرتا ہے کہ دین کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے، قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے۔ اب اگر عالم یہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اس حکم میں یہ فیصلہ ہے، یہ سنت ہے، اور وہ پوچھنے والا کتنا بھی جاہل ہو عالم کے اس جواب کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ عالم کی بات کو نہیں مان رہا ہے۔ اچھی طرح دھیان دیجئے، بڑی پیاری بات، ایک جملہ اچھی طرح اس میں سمجھیے، آپ سمجھا سکیں گے انشاءاللہ، کہ اگر میں کہتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ سود حرام ہے، تو یہ میری بات ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ غلط ہے تو رد کی جائے گی، میری سے مطلب صرف میں نہیں، دنیا کا کوئی بھی عالم ہو۔ لیکن اگر کوئی عالم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سود حرام ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے ربا کو حرام کیا، قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے۔ اب میں نے یہ کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا اور آپ نے اسے نہیں مانا، تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ اب میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی بات میں نے نقل کی، رسول کی بات جب نقل کی تو یہ شریعت ہے۔ اپنی بات نقل کی، امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام بخاری کی، ان کی اپنی رائے نقل کی، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت کے موافق ہو سکتی ہے، مخالف ہو سکتی ہے۔ یہ موٹی سی بات اگر آپ لوگ سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تقلید پر اصرار کرتے ہیں وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ واقعی یہ بات بالکل معقول قرآن و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اور اس اعتبار سے کسی کے لیے مکمل تقلید کی کہیں گنجائش ہے ہی نہیں۔ ہاں، چنانچہ ضروری ہے کہ جب ہم اہل ذکر سے سوال کریں تو دلائل کو جانیں۔ اب ایک عالم کا جواب الگ ہوا، دوسرے عالم کا جواب اس سے مختلف ہوا، تو تیسرے سے پوچھیں گے، تحقیق کریں گے۔ صحابہ اور سلف میں آپ کو یہی منہج ملے گا، اور یہ تحقیق ہے، یہ تقلید نہیں ہے، علم کو معلوم کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ قرآن کی آیت بھی نقل کی۔ علامہ ماوردی رحمہ اللہ نے نفرت الجہال من العلم وأهله کے عنوان سے لکھا ہے، نیچے عبارت دیکھیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلب علم کو یہ کمتر سمجھتے ہیں، اہل علم کو حقیر مانتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ اس علم میں مشغول رہتے ہیں وہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں اور ہر چیز سے محروم ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ کوئی دوات دیکھ لیتے ہیں تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں، یعنی جس میں روشنائی اور سیاہی ہوتی ہے، ہاں، اور اگر کوئی کتاب دیکھ لیتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اگر کسی علم سے مزین کو دیکھ لیتے ہیں تو اس سے بھاگتے ہیں، گویا کہ یہ کسی عالم کو آگے بڑھتا اور کسی جاہل کو پیچھے آتا نہیں دیکھتے۔ یہاں تک کہ کہا شیخ نے، ماوردی صاحب نے، کہ اس طرح کے لوگ جو علم اور اہل علم سے اس قدر نفرت کرتے ہیں وہ عقل و علم ہر اعتبار سے گمراہی کے شکار ہوتے ہیں، اور ان سے کسی خیر یا اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اخوانیت پہ ملاحظات میں یہ بات میں جو درج کر رہا ہوں، ہمارے ہاں جماعت اسلامی کا بھی یہی حال ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ علماء سے زیادہ دانشوران، مفکرین، دنیا کے مختلف فنون کے لوگوں سے متاثر نظر آتے ہیں، ان کی عظمت اور عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں کو اسی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خطابات، ان کی کتابیں، ان کی باتوں اور ان کی فکر کی طرف لوگوں کو مائل کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بہت فلاں ان کی یہ ایسے اسکالر ہیں، عالمی طور سے اتنی شہرت ہے، اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ اور وہی مزاج جب بن گیا تو ہمارے یہاں علماء کو چھوڑ کر لوگ، نوجوان یا نئی نسل کے لوگ ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جن کا گلیمر دکھائی دیتا ہے، جن کے لائک کرنے والوں کی تعداد بظاہر زیادہ ہو، چاہے وہ گمراہی کا شکار ہوں۔ صحیح اصول ضابطہ دین کو سیکھنے اور جاننے کا کیا ہے یہ ہمیں بتانا چاہیے، اور یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صحیح علم قرآن و حدیث کا علم سیکھا جائے، اور قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے جو اس کے ماہرین ہیں، سلفی علماء، علماء ربانیین، ان کے سامنے ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے دروس حاصل کرنا چاہیے، شرف تلمذ حاصل کرنا چاہیے۔ شیخ آگے علامہ ابن قیم کا قول ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کہتے ہیں، روایت دیکھیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، بڑا اہم قول ہے، ہاں، امام مالک کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عبادت میں مشغول ہو کر علم ضائع کر دیا۔ ہاں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بظاہر عبادات سے مراد نوافل وغیرہ، علم کو ضائع کر دیا۔ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت اور صوفیوں کو نظر میں رکھیے، اہل صوفیہ تصوف سب سے بڑے علم کے دشمن ہیں، اور ان سے متاثر ہو کر، جدید فکر اور بدعات سے متاثر ہو کر، اس کے بعد یہ خارجی فکر والے تحریکی، چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ عبادات میں مشغول ہو کر علم کو ضائع کر دیا، نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں بدعات بھی اختیار کر لیا، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا، علماء کی مجلس اختیار کرنا ترک کر دیا۔
ہاں نتیجہ کیا ہوا؟ امام مالک کہہ رہے ہیں یہ اس زمانے کی بات سوچئے، اور تلوار سے امت محمدیہ پر خروج کر دیا، علم نہیں ہے خروج کر دیا۔ یہ جو لوگ حکومتوں اور علماء کے خلاف جو تحریکیں چلا رہے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول کی روشنی میں دیکھیے کہ ان کے خروج، بغاوت، انقلاب، مظاہرات اور علماء اور حکام کے خلاف جو ان کی زبانیں اور سوشل میڈیا پر ان کی سرگرمیاں ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صحیح علم کا حاصل نہ کرنا۔ ہاں اگر وہ علم کی اتباع کرتے تو ایسا نہیں کرتے، اگر وہ علم کی اتباع کرتے، علم حاصل کرتے، دلائل جانتے تو ایسا نہیں کرتے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ علم سے زیادہ اشرف کوئی چیز نہیں، اور کیوں کر ایسا نہ ہو جبکہ وہی دلیل اور رہنما ہے، علم ہی دلیل اور رہنما ہے، اس کے نہ ہونے پر گمراہی ہے۔ شیطان کی مخفی چال میں سے یہ ہے کہ وہ انسان کو عبادت میں لگا کر اس سے زیادہ افضل شے یعنی علم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ آپ کو نوافل میں لگا کر علم کے حصول سے دور کر دے، اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نوافل کے مقابلے میں حصول علم دین یہ زیادہ فضیلت والی چیز ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں کو دفن کر دیا اور انہیں دریا برد کر دیا۔ ہاں کچھ صوفیوں نے ابلیس کی چال میں پڑھ کر اپنے تلامذہ کو قلم و دوات سے منع کر دیا، یہاں تک کہ جعفر خلدی نے کہا کہ اگر صوفی ہمیں چھوڑ دیتے تو ہم دنیا بھر کے اسناد لے آتے۔ میں نے ابو العباس دوری سے ایک مجلس لکھ رکھی تھی، لیکن مجھے ایک صوفی ملا اور کہا ورقے کا علم چھوڑ کر خرقے کا علم حاصل کرو۔ صوفی صاحب نے کہا کہ ورقہ یہ کاغذ قلم چھوڑو، ہاں اور یہ ہمارے یہاں خرقہ یعنی جو یا تو لباس کا خرقہ یا خرقے عادت والا، یہ اب طریقہ اختیار کرو، مراقبے کا، ذکر و اذکار کا، صوفیہ کے طریقے کا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں اسی بات کو ہمارے یہاں اردو زبان میں کہتے ہیں کہ قال کو چھوڑو حال کو پکڑو۔ قال اللہ قال رسول، اللہ نے کہا رسول نے کہا، ارے یہ سب چھوڑو، قال اللہ قال رسول، حال ذکر و اذکار کرو، مراقبہ کرو، اس میں تم کو روشنی نظر آئے گی، اس میں تمہیں یہ نظر آئے گا، تو قال چھوڑو، یہ علم کی بات قال ہے، اور یہ حال ہے، پریکٹیکل ہے۔ اسی بات کو انہوں نے ان الفاظ میں انجام دیا۔ ہاں تو اس سے ایک دوسرے صوفی نے کہا کہ بھائی اپنی شرمگاہ چھپا لو، اور شبلی کا ایک شعر پڑھا کہ جب انہوں نے مجھ سے ورقے کا علم طلب کیا تو میں نے ان پر خرقے کا علم ظاہر کیا، اور یہ ابلیس کی مخفی چال میں سے ہے، اور ابلیس کا گمان ان پر سچ ثابت ہوا۔ یہاں ضمناً شیخ نے کہا کہ اگر ہم حسن ظن رکھتے ہوئے، یہ شاید اس میں نہیں ہے، عبارت چھوٹ گئی، کہ اگر حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ دریا برد کتابوں کو اس لیے کیا، کسی نے دریا میں اپنے کتابوں کو ڈال دیا جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا، حسن ظن رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ ان کتابوں کو اس لیے دریا میں ڈالا کہ اس میں ان کی رائے ہے، علماء کی رائے ہے، قرآن حدیث سے ہٹ کر علم ہے، تو قدر غنیمت ہے کہ اس طرح وہ غلط چیزوں سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اور سلف کا ایک طریقہ ہے کہ غلط کتابوں سے لوگوں کو بچایا جائے۔ ہاں لیکن اگر اس میں قرآن و سنت ہے، علم کی باتیں ہیں، اور ایسی کتابوں کو ضائع کیا جائے، جلایا ڈبویا جائے، تو یہ تضییع مال ہے، مال کو ضائع کرنا ہے، نعمت کی ناقدری ہے، اور وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو برباد کرنا ہے۔ ابن جوزی نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق پر ان فقہا اور علماء کے ذریعے احسان کیا۔ میں ان اقوال کو قدر تفصیل سے پڑھ رہا ہوں علم کی ترغیب دلانے کے لیے، ہاں ورنہ ان کو صرف میں تذکرہ کر کے 2 جملے میں آگے بڑھ سکتا تھا کہ آپ مطالعہ کر لیں، ہم اس کا اعادہ کر رہے ہیں، میں اپنے لیے بھی اس کو تازہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ ابن جوزی نے کہا پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق پر ان فقہا اور علماء کے ذریعے احسان کیا۔ یہ دیکھیں عبد الرحمن ابن جوزی کر رہے ہیں، علماء کو نعمت سمجھیں، فقہا اور دین کی سمجھ رکھنے والے سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے سماج میں۔ بعض علماء نے لکھا، میں نے کئی دروس میں ذکر کیا کہ جس طرح کسی بستی میں آپ بستے ہیں وہاں طبیب اور ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہاں نہ ہو تو بہت بڑا مسئلہ مانا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ مسئلہ ہے کہ آپ کسی ایسی بستی میں سکونت اختیار کریں جہاں صحیح علم رکھنے والا عالم نہ ہو۔ اگر ایسی بستی میں نہیں ہے تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ پر لازم ہے کہ ایسی بستی سے آپ ہجرت کر جائیں، وہ بستی میں نہ رہیں جہاں عالم دین آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود نہ ہو، کیونکہ یہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہے، صحیح رہنمائی کرنے والا۔ اگر آپ ایسے علماء سے، میں آج کتنی بستیاں ایسی ہیں، علماء سے، اگر علماء ربانیین سے کوئی بستی خالی ہے تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہاں رہنا جائز نہیں ہے، رہنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی یہ چال ہے کہ یہ علماء کا وجود جو ہے احسان ہے، جنہوں نے شریعت کو سمجھا اور اللہ نے انہیں اس کا بہتر بدلہ دیا۔ شیطان ان سے خوف کھا کر بھاگتا ہے کیونکہ انہیں یہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ علماء کو یہ تو صرف جاہلوں، اور علماء
اس کے کاز کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو صرف جاہلوں اور کم فہم لوگوں سے کھیلتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پر قانع کر دیتا ہے، قناعت میں مبتلا کر مطمئن کر دیتا ہے کہ وہ علم کو چھوڑ دیں۔ اسی پر وہ نہیں چھوڑتا، بلکہ ان پر اس طرح غالب آ جاتا ہے کہ وہ علم میں مشغول رہنے والوں پر رد و قدح کرنے لگتے ہیں۔ جو لوگ علمی کام کرتے ہیں تو یہ جاہل لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں، تنقیدوں کے تیر برساتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، میری بات پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اور جبکہ آپ کے رب نے آپ سے فرمایا بلغ، تبلیغ کرو، چنانچہ اگر وہ علم حاصل نہیں کرے گا تو شریعت کو لوگوں تک پہنچائے گا کیسے؟ زاہد کبیر بشیر الحافی سے مروی ہے کہ انہوں نے عبدالعظیم سے کہا اصحاب الحدیث کی مجلس میں نہ جاؤ، اور اسحاق بن زیف سے کہا تم صاحب حدیث ہو اس لیے تم میرے پاس دوبارہ مت آنا۔ یہ ان کی علم دشمنی کا ملاحظہ کو کریں۔ اسی طرح یہ شافعی، یہ امام شافعی سے ہٹ کے کوئی دوسرے شافعی لگتے ہیں کہ جس نے کتابوں کے اندر سے فقہ حاصل کی اس نے احکام کو ضائع کر دیا۔ بعض سلف کہتے ہیں کتاب پڑھ کر شیخ بن جانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ان تمام اقوال سے علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ اسے صحیح العقیدہ علماء کبار سے حاصل کرنا چاہیے، اور دعوت کا بہانہ بنا کر علم سے دور رہنا یہ شیطان کی وہ چال ہے جس میں وہ بہت سارے لوگوں کو پھنساتا ہے، اور عبادت میں مشغول ہو کر علم کو چھوڑ دینا غالی صوفیوں کا شیوا ہے، کیونکہ یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ علماء کرام سے علم حاصل کیے بغیر دعوت و ارشاد کا کام کرے۔ اخوانی جماعت میں غور و فکر کرنے والا یہ دیکھے گا، ان کے معاملے میں اور منہج میں جو غور کرے گا وہ جانے گا کہ یہ بھی علم سے عجیب نفرت کرتے ہیں اور علماء کی مجلس سے بھاگتے ہیں۔ اگر کسی کی مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں تو وہ انہی کی طرح حزبی ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو حزبی مزاج کا ہے، بظاہر و عالم ہو، جسے حزبیت نے اندھا کر رکھا ہو، اور اخوانی جماعت کے اندر شرک و بدعت اور جن شرعی مخالفات کی بھرمار ہے، وہ سب اسی جہالت کی بنیاد پر ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ علم کی اتباع کرتے تو ایسا نہ کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور قول و علم میں اخلاص عطا فرمائے۔ یہاں انہوں نے یہ ختم کیا، انہوں نے آخر میں دعا کی۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہ نے نبی کو سکھایا سورہ طٰہٰ میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ سید المرسلین جن کو علم اولین و آخرین دیا گیا، ان کو یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، زیادتی کر۔ سوچئے یہ صوفیہ اور یہ بدعتی، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ علم حاصل نہ کرو۔ یہ آگے اس میں جو امام شافعی کے اقوال اور اشعار گزرے ہیں جو ہم نے چھوڑ دیے، اس میں کہا کہ عالم آدمی کو یہ بیوقوف اور جاہل، عالم کو، فقہا کو بیوقوف اور جاہل اپنی طرح سمجھتا ہے، جس طرح عالم جاہل کو سمجھتا ہے ویسے یہ اسے سمجھتا ہے، اور یہ علم کی تحقیر کرتے ہیں اور علماء کی تحقیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کئی دعاؤں میں ملے گا اللہم انی اسألک علما نافعا، بلکہ وہ دعا جو آپ بہت مانگا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ یہ جو ہدایت مانگی جا رہی ہے اصل میں یہ علم ہے۔ تو تقی شریعت پر عمل ہے، تو ہدا کیا ہے؟ شریعت کی صحیح سمجھ ہے، ہدایت تو شریعت کی صحیح سمجھ صحیح علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ علماء کی کتنی زبردست فضیلت ہے یہ۔ اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جتنا عالم ہوگا اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہوگا۔ یہ علماء کی فضیلت کے لیے انتہائی بڑی باتیں ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن و حدیث علم اور علماء کی مقام کو بڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ صوفیہ، بدعتی اور یہ حزبیت پسند لوگ علماء کی شان کو گھٹاتے ہیں، علم کی شان کو گھٹاتے ہیں، اور عوام کو جہالت کی طرف دھکیلتے ہیں۔ تقلید بھی جہالت ہے، بزرگوں کی اندھی تقلید یہ جہالت ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے ائمہ کا سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں۔ اب ایسے مناہج کے بانی جن کو کل آپ نے سنا کہ جو نئے منہج کی بنیاد ڈال رہے ہیں، تاسیس کر رہے ہیں، اور ایک تنظیم، ایک تحریک اور اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ایک باقاعدہ فکر اور منہج کو فروغ دے رہے ہیں، ان کے پیچھے چلنا، ان سے متاثر ہونا میرے بھائیوں بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور یہ علم سے دوری کا صحیح دلائل سے ناواقفیت اور ناشنائی کا نتیجہ ہے۔ 14واں ملاحظہ، انتہائی اختصار کے ساتھ، کہ 14واں ملاحظہ یہ ہے کہ یہ لوگ اخوانی حضرات جو ہیں یہ ایسی کیسٹوں کو
جس وقت کتاب لکھی گئی ہوگی اس وقت یہ اشرتا کہا، آج ڈی وی ڈی اور کیا کیا چیزیں نکل گئی ہیں، ہاں موبائل پر اور دوسری چیزوں پر، یہ ایسی کیسٹوں کو تقسیم کرتے ہیں، ہم کہہ لیں کہ تقریروں کو، تحریروں کو، جن سے حکومت نے منع کر دیا ہے. ہم جس حکومت میں رہ رہے ہیں اس نے منع کیا ہے کہ یہ تقریریں نشر نہ کی جائے، یہ نشر کرتے ہیں چوری چھپے، ہاں، اور انہیں خوب سنتے ہیں، جبکہ ان میں حکمرانوں کے عیوب کا اظہار ہوتا ہے، ان کی برائی ہوتی ہے، جس سے آپس میں اور رعایا اور حکومت کے درمیان بغض و حسد کا سامان پیدا ہوتا ہے، اور یہی حکمرانوں کی صریح نافرمانی ہے، یہ خارجیت ہے، ہاں، لوگوں کو بھڑکانا، ہاں، جو حضرت عثمان غنی کے خلاف عبداللہ بن سبا اور سوائے ٹولے نے پہلے کیا اور بعد میں شہادت حسین تک کا واقعہ پیش آیا اور پھر فتنوں کا دروازہ آگے کھلتا چلا گیا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں، حکام اور علماء ہیں، دونوں تفسیر کی گئی، ان کی اطاعت کرو. قرآن و حدیث یا اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابقت میں معروف کی قید کے ساتھ عمرہ کی سمع و اطاعت کرنی ہے. یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے. میں نے جیسا کہ ابھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں بعض سلفی حضرات کے یہاں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ وہ خفیہ میٹنگیں کر کے کچھ اس طرح کی باتیں اور تبصرے کرتے ہیں جو حکومت کے خلاف ہوتا ہے. میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں ایک ماحول کریٹ کیجئے کہ سیاسی اور حکومتی سطح پر ہم کو بات کرنی ہی نہیں ہے، الا یہ کہ جہاں ضرورت ہو، ہاں، اور اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہ کے. ہمارا وہ میدان نہیں ہے، ہماری وہ ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا وہ کام ہی نہیں ہے. لہذا اہل ارباب حکومت کو ان کا کام کرنے دیا جائے اور ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. اگر وہاں کوئی خامی غلطی نظر آ رہی ہے تو اس کی اصلاح کا طریقہ شریعت نے بتایا. شیخ ابن باز کی تحریر کل ہم نے پڑھی کہ ان کو سمجھایا جائے، تنہائی میں بتایا جائے، لکھ کر پہنچایا جائے. آپ نے ان تک پہنچا دی بات، اپنی کوشش کر لی، تو اس کے بعد وہ مانے نہ مانے آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اس کے بعد لوگوں میں تبصرہ کرنا، ممبر پر بیان کرنا، سوشل میڈیا پر اس کو جو پھیلانا، یہ قطعی طور سے اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. 15واں ملاحظہ، حضر میں بھی اخوانیوں کے یہاں عمارت ہوتی ہے اور بہت ہی دقیق تنظیم ہوتی ہے. چنانچہ یہ اپنے ممبروں کو فیملی میں بانٹ دیتے ہیں اور ہر فیملی کا، فیملی یعنی یونٹ کہہ لیجئے، ہاں، ہر فیملی کا ایک صدر یا امیر ہوتا ہے. کوئی امیر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتا، اگر بلا اجازت سفر کر لیا تو اسے سزا یا لعن طعن مل سکتی ہے. اس طرح کی حرکت یہ ایک ایسے ملک میں کرتے ہیں جہاں اللہ کی شریعت اور اس کی حدود کا نفاذ ہوتا ہے، یا مملکہ اور دوسرے مقامات پر. یہاں کتاب کی تحریر سے ہٹ کر میں اپنے الفاظ میں یہ پورا خلاصہ بیان کروں کہ یہ لوگ جو ہیں حکومتوں کے ہوتے ہوئے، ارباب یعنی مسلمانوں کا والی ہوتے ہوئے بھی اندرونی حکومت کے اندر حکومت، ان کے یہاں ایک تعبیر ہے کہ ایک بیعت قائم کرتے ہیں، ایک یونٹ بناتے ہیں اور پھر تنظیمی ڈھانچہ تیار کرتے ہیں. یہ امیر ہے، یہ صدر ہے، اور امیر بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ تنقید کریں گے تو یہ جواب دیں گے جو آپ کی کتاب میں بھی ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفر میں بھی امیر بنانے کی تلقین کی ہے. حدیث میں ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور 3 لوگ ہوں تو ایک کو امیر بنا لو. تو کہتے ہیں کہ جب چھوٹے سفر کی یہ تلقین ہے، تعلیم ہے، تو یہ زندگی کا سفر تو بڑا ہے، اس میں ہم اپنا امیر بنا لیے، تو کیا ہم حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ جو استدلال وہ کر رہے ہیں یہ کئی وجوہ سے انتہائی غلط ہے، چونکہ یہ قرآن حدیث سے ایک غلط دلیل دے کر اپنے غلط کام پر استدلال کرتے ہیں. لہٰذا اس کا جواب جو شیخ نے 4-5 نکات میں بیان کیا ہے اسے ملاحظہ فرمائے 3 نکات میں کہ یہ کئی وجوہات سے غلط ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ شارع ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مبلغ ہے. شریعت اللہ نے دی اور اسے پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے شریعت سازی کرے ایسی چیز میں جس کی اجازت اور اللہ اور رسول نے نہیں دی ہے. کلیئر بات ہے کہ آپ جو بیان کر رہے ہو، اللہ کے رسول نے تو سفر میں کہا، حضر میں آپ کہہ رہے ہو. ہاں، دوسری چیز، سفر اور حضر میں فرق واضح ہے. سفر اور حضر، آپ سفر میں ہیں اور اپنے گھر پر ہیں، اس کو حضر کہتے ہیں. اس کا فرق واضح ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے. چنانچہ جو حضر میں ہوتے ہیں وہ امیر عام یعنی حاکم سے جڑے ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر پہ ہیں تو امیر کے جو احکامات آپ کے بلدیاتی طور پہ، شہری اور سماجی طور پہ جو اس کے اصول و ضابطے اور قوانین ہیں وہ نافذ ہو رہے ہیں. آپ کو ان کو فالو کرنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، سمع و اطاعت کرنی ہے شریعت کے دائرے میں. اور اللہ کی شریعت ایسی بے وقوفانہ امور سے معاف کیجیے اوپر ہے کہ اس لیے ان کے لیے دوسرا امیر بنانا جائز نہیں جب آپ کا ایک امیر آپ کے شہر میں ہے. ورنہ انارکی اور ہڑبونگ یعنی اس کا ترجمہ کرنا چاہیے افراتفری پھیلے گی. اور اللہ کی شریعت ایسی بے وقوفانہ امور سے پاک ہے. 6
بجائے کہ ایسے امور کی اجازت دے، بلکہ ایسے امور کی اجازت دے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، ہاں بلکہ اللہ کی شریعت حاکم کے خلاف خروج کو حرام کرتی ہے، گرچہ وہ حاکم فاسق و ظالم ہو۔ یہ بہت سی حدیثوں میں ہم نے پڑھا کہ اگر وہ ظلم بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں کا، بیت المال کا غلط تصرف کر رہے ہیں، تو تم ان کو اپنی زکوٰۃ دے دو، اللہ تمہارا حق تم نے ادا کیا کہ نہیں، یہ سوال تم سے کرے گا۔ بخاری مسلم کی حدیثوں میں یہ مضمون آپ نے سنا ہے، ہاں، اور ان کا حق ان سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری اور امانت پوری کی کہ نہیں کی، ہاں۔ اس تعلق سے بہت سی احادیث موجود ہیں۔ نمبر 3، شریعت میں امیر بنانے کا حکم صرف سفر کے ساتھ خاص ہے، ہاں، بلکہ اسی میں محصور ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب 3 آدمی سفر پر نکلے تو ایک کو امیر بنا لیں۔ ابھی ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک جملہ یہی کہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کیجئے، جب 3 آدمی سفر پر نکلیں، اگر سفر کا امیر بنانا اور حضر کا امیر بنانا ایک جیسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تلقین یا تخصیص کیوں کرتے؟ آپ یہ کہتے سفر میں ہو کہ حضر میں ہو اپنا ایک امیر بنا لیا کرو، کہیں بھی 5-7 آدمی 3-4 آدمی جمع ہو جاؤ، تو سفر کی تخصیص آگے اس کے کہ حدیث کے اندر نکلنے کی شرط ہے کہ آپ، ہاں، اذا کن کیا ہے، جب تم سفر کے لیے نکلو، ہاں، کہا گویا اگر سفر پر نہ نکلیں تو امیر نہ بنائیں۔ اسی طرح ابن عمر کی حدیث میں ہے کہ 3 آدمی اگر صحرا میں سفر پر ہوں تو انہیں ایک امیر چن لینا چاہیے۔ علامہ البانی نے کہا کہ یہ حدیث مطابعت کی بنا پر صحیح ہے، اور اس حدیث سے واضح ہے کہ شارع نے امیر بنانے کی اجازت صرف سفر میں دی ہے۔ اب اگر کوئی اسے حضر میں امیر بنانے پر استدلال کرے تو وہ جاہل ہے اور اسے اللہ کی شریعت کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، ہاں، اور اخوانیوں اور ہمارے ہاں جماعت اسلامی والوں کے ہاں یہ بات کامن ہے، اس حدیث کی مخالفت بھی، اس تعلیم کے خلاف بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ 16واں ملاحظہ، اور میں نے اشارہ کیا کہ بعض ناسمجھ اہل حدیث بھی اس دھارے میں کہیں کہیں بہہ نکلتے ہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، بلکہ ہم کہیں گے کہ ہمارے وہ بھائی جو اخوانیت اور جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں وہ بھی قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں اور صحیح منہج اختیار کریں۔ 16واں ملاحظہ، یہ ایسی کتابوں کو تقسیم کرتے ہیں جن کے اندر عقائد میں گمراہی اور ضلالت بھری ہوتی ہے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ انہی کے ایک سرغنہ نے محاسبی کی کتاب التوہم کچھ لوگوں میں تقسیم کر دی، جس کے اندر صرف توہم پرستی اور خرافات بھرے ہوئے تھے۔ ہاں، امام ابو زرعہ رحمہ اللہ سے محاسبی کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ محاسبی وہ شخص ہے جس نے عقائد کے بارے میں غلط عہد اول کا ہے، امام احمد بن حنبل کے دور کا آدمی، ابھی آگے ذکر آ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کی کتاب کا جواب دیا، رد کیا۔ یہ بھی سلف کا طریقہ ہے کہ عقائد و منہج میں کوئی اس طرح گمراہی پھیلائے تو اس کا رد کیا جائے، کھل کر رد کیا جائے۔ ان کتابوں سے دور ہو، ابو زرعہ رازی جن کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں سے دور رہو۔ محاسبی کی کتاب کے بارے میں کہا یہ کتابیں گمراہیوں اور خرافات سے بھری ہوئی ہیں۔ یہاں میں اشارہ کروں گا، اہل علم کا بھی یہ کام ہے، جیسے ہمارے یہ سلف کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں، دیکھو اس کتاب میں کو نہیں پڑھنا، ان لوگوں کے سے دور رہنا۔ ہماری خواتین جو ہیں مائیں بہنیں وہ بھی سن رہی ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا اور آپ حضرات سے بھی کہ آج کل جیسے کتابوں سے زیادہ خطابات کا اور آن لائن بہت ساری چیزوں میں استفادہ کرنے کا دور چلا ہے، تو آپ اگر کسی کے خطاب کو سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں، ہاں، تو یہ دیکھ لیں کہ وہ صحیح منہج والا یا والی ہے یا نہیں، خطاب کرنے والی۔ اگر اس کے منہج میں خرابی ہے، بگاڑ ہے، تو وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے، بہت شیریں بیان کرتا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ کل میں نے جیسے کہ کہا ڈاکٹر اسرار فلاں اور فلاں بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کر کے کہا نا کہ وَإِن کیا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ يُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ ہاں، اگر تم انہیں دیکھو گے تو ان کے جسم اور ظاہری شکل و صورت تم کو بڑی بھلی معلوم ہوگی، خوشنما لگے گی، دیکھ کر بڑے کیا باڈی ہے، کیا زبردست وہ ہے۔ ہاں، اور اگر وہ بات کریں گے تو گویا تم ان کی بات کو بس سنتے رہو، کیا شیریں بیانی اور جادو بیانی ہے، تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں۔ ہاں، کأنہم خشب مسندہ، لیکن ان کی حیثیت کیا ہے کہ گویا کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے، اٹکائے ہوئے، دیواروں سے ٹکائے ہوئے بڑے بڑے کیا لکڑیوں کے چہتیر ہیں۔ ہاں، یعنی وہ بڑی ان کا قد دراز ہے، سب کچھ ہے، اور اگر ٹیک لگائے مطلب عقل سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول یاد آ رہا ہے کہ تم اگر کافروں کو دیکھو گے تو ان کی شکل و صورت، جسم آپ کو بہت بھلا اور مضبوط معلوم ہوگا،
باڈی بلڈر دکھیں گے، اچھے دکھیں گے، لیکن ان کا دل کمزور، بیمار اور مردہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی بات کو میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔ اور مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے کافروں کے مقابلے میں بظاہر کمزور نظر آتا ہے، لیکن اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اس لیے ظاہر دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، عبداللہ ابن مسعود آگے کہتے ہیں کہ اگر مومنوں کا جسم کافروں کی طرح مضبوط اور دل کمزور ہو جائے تو اللہ ایسے ایمان والوں کی اللہ کے پاس کوئی قدر اور کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ باطن اور حقیقت کو سدھاریں، اور باطن اور حقیقت کی بنیاد پر کسی سے تعلق قائم کریں۔ ہم باطن جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کے منہج اور عقیدے کیا ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم اس کو ساتھی بنائیں یا نہ بنائیں، اس کی تقریریں دروس سنیں یا نہ سنیں۔ تو آن لائن کا زمانہ ہے، اگر ڈاکٹر اسرار، فرحت ہاشمی، فلاں اور فلاں ان کی تقریریں بہت اچھی ہو رہی ہیں، اچھے خطابات ہو رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا منہج درست ہے، اور جن کے منہج میں خرابی ہے ان کی اچھی تقریریں ہم سنیں ضروری نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے عوام کو، عام لوگوں کو اس سے ڈرایا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ غلطی میں پڑ سکتے ہیں۔ ان کی باتیں جب آپ کو اچھی لگے گی، بھائی آپ سوچئے کہ وہ یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے شریعت میں منع کیا گیا۔ اس کی بہت سی وجوہات اور علتیں بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ ظاہری طور سے اگر آپ اہل کفر کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو اندر سے آپ پر اس کے اثرات کا مرتب ہونا فطری بات ہے۔ جب ظاہر میں آپ نرمی برتو گے تو دل میں بھی نرمی آئے گی، ظاہر میں آپ ان کی کچھ خوبیوں کو دیکھو گے تو آپ کے ذہن و دماغ میں یہ آئے گا، شیطان یہ ڈالے گا کہ ارے ان کے ہاں تو اچھی بات بھی ہے، تو ان کی غلط کو بھی آپ اچھا سمجھنے لگو گے۔ یہ غیر محسوس طریقے پہ ایک ہدایت والا انسان گمراہی میں جاتا ہے، اور اس طریقے سے شبہات اور شہوات کے فتنے انسان کو گھیرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو دعا بھی سکھائی گئی کہ ہر نماز میں آپ اہدنا الصراط المستقیم مانگیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت ہمیں گمراہی کا ڈر ہے، اس لیے ہم کو ہدایت پر جمے رہنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ آگے یہ 2-3 اقوال میں پڑھنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے کہ شیخ ابو ذرا رازی کہتے ہیں کہ تمہارے لیے دوسری کتابیں کافی ہیں، کہا گیا کہ ان کتابوں میں عبرت ہے۔ سن رہے ہیں آپ، امام ابو ذرا کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں مت پڑھو، اس سے گمراہ ہو سکتے ہو، دوسری کتابیں کافی ہیں۔ تو ان سے یہ جواب دیا کہ ان کتابوں میں عبرت ہے۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ جن لوگوں کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان کی تقریر مت سنو، ان کو لائک مت کرو، تو ان کے یہاں اچھی باتیں بھی ہوتی ہے۔ کل کے درس میں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی گمراہ سے گمراہ شخص ہو، فرقہ ہو، جماعت ہو، مذہب ہو، ان کے یہاں کچھ نہ کچھ اچھائیاں تو ہوتی ہیں، اٹریکٹیو چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، فریب کھاتے ہیں، کہہ رہے دیکھو ہمارے یہاں یہ خوبی ہے۔ تو چند خوبیوں کے ہونے سے ساری باتیں صحیح ہو گئی، یہ ضروری نہیں، یہی تو ہمارا امتحان ہے اور یہی تو دھوکہ ہے۔ چنانچہ ابو ذرا رازی سے بھی کہا گیا کہ جن کتابوں سے آپ منع کر رہے ہیں اس میں تو کچھ عبرت کی چیزیں بھی، اچھی باتیں بھی ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی، تو فرمایا جس کے لیے اللہ کی کتاب میں عبرت نہیں اس کے لیے اس میں بھی عبرت نہیں۔ آپ کو اللہ کی کتاب اور اللہ کی نازل کی ہوئی تعلیمات میں کفایت نظر نہیں آتی؟ سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی تعلیمات اور طریقہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کس قدر لوگ بدعتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ابو ذرا رازی کے قول کا یہ خلاصہ ہے۔ آگے ابو القاسم نصر آبادی نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ حارث محاسبی نے کسی چیز میں کلام کیا تو امام احمد نے اسے چھوڑ دیا۔ یہاں یہ بہت مختصر قول ہے، بعض دوسرے علماء نے اس قول یا اس بات کو دوسرے قالب میں بھی نقل کیا قدر تفصیل سے۔ امام احمد نے غصہ ہو کر اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ چنانچہ امام احمد کے اس رویے سے کیا نتیجہ نکلا؟ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں صرف 4 لوگوں نے شرکت کی، 4 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ ہمیں بھی اہل باطل کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں درمیان سے کچھ احمق لوگ، بیوقوف لوگ اپنے آپ کو متوسع اور کشادگی والا بیان کرتے ہوئے اہل بدعت اور منحرف منہج والوں کی تائید کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جو لوگ رد کر رہے ہیں، جیسے ہم لوگ ابھی یہ بیان کر رہے ہیں، تو اس پر تنقید کرتے ہیں، ارے کیا ضرورت ہے؟ تو اس کو غلط قرار دے کر آپ ان کو طاقت دیتے ہو، ان کو شہرت دیتے ہو، ان کی تقریروں کو فارورڈ کر کے آپ ان کو زندہ کر رہے ہو۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے والے، حدیثوں کا انکار کرنے والے، علماء کی تخفیف کرنے والے، خارجیت کو فروغ دینے والے جتنے مفکرین برادرز اور دوسرے لوگ ہیں جن کی خطابات اور تقریرات آتی ہیں، آپ تبصرے کے لیے بھی لوگوں میں فارورڈ نہ کریں۔ امام احمد بن حنبل کا یہ رویہ دیکھیے کہ بدعتی کو آپ گمنامی میں ڈال دیں، لیکن آپ مشہور کرتے ہیں
ہاں آج میں دیکھتا ہوں کہ علماء کبار اور علماء ربانیین جن کی طرف اعتماد کرنا چاہیے ان کی باتوں کو فارورڈ کرنے والے کم ہیں، اور جو گمراہ ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو دیکھا جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کے پاس ریکارڈ بنتا ہے کہ ہمارے سننے والے، ہمارے کیا فالوورز اتنے ہیں، اور علماء ربانیین کے آپ کو کم نظر آئیں گے۔ غور کیجئے جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا اثر عام آدمی پر، جاہل آدمی پر کیا پڑتا ہے کہ اس کو سننے والے زیادہ ہیں، علماء کو سننے والے کم ہیں۔ حالانکہ یہ دلیل نہیں ہے لیکن جاہل کے لیے یہ دلیل بنتی ہے، جہاں بھیڑ دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ درست ہے، ہاں جبکہ یہ حق کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اور ہمارے نوجوانوں میں اس مزاج کو بنانا چاہیے کہ اولاً منحرف فکر والے لوگوں کی تقریروں کو، ان کے خطابات کو نہ سنیں، سبسکرائب نہ کریں، ہاں، اور اگر کسی نے ان کی جو ہے باتوں کو جو ہے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ڈیلیٹ کر دیں، فارورڈ نہ کریں۔ لوگ سوال اس کے لیے کیا، اس کے لیے آپ اسی میں پریشان ہیں۔ قرآن و سنت کی تربیتی اور اصلاحی چیزوں کو، علم کی چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس اتنا وقت ہے۔ اگر آپ حقیقت میں علم حاصل کرنا چاہیں، اپنے آپ کو اونچا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کم پڑے گا وقت صحیح علم سیکھنے کے لیے۔ یہ جو بھنگ دھتورے اور بکواس قسم کی باتیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں آپ، ان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، ان کے بارے میں جب علماء نے بیان کر دیا کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ شریعت کے سلسلے میں مصدر اور مرجع کہلانے کے لائق نہیں ہے، تو ان کو چھوڑ دیجئے۔ جو کبار اور مستند علماء ہیں جن کے بارے میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیے، سیدھی سمپل بات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو جب تک کوئی جو ہے اچھل کود والا معاملہ نہ ہو، اٹھ پٹانگ والی بات نہ ہو، ایسا لگتا ہے مزہ نہیں آتا۔ یہ بگڑے ہوئے مزاج کی علامت ہے۔ ہمارے سلف کے ان منہج میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ امام احمد نے محاسبی کا جو معاملہ کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گمنام ہو گیا، اپنی بدعتوں کے ساتھ دفن ہو گیا، 4 آدمی اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اسی طرح اخوانی بعض ایسی کتابوں کو تقسیم کرتے ہیں جن سے علماء نے ڈرایا ہے، جیسے یہاں ان کتابوں کے نام کو دیکھیے: المنہج الحرکی فی السیرۃ النبویہ، سیرت نبوی میں ہر تحریکی منہج، یہ قرآن کی آیتوں میں بھی تحریکی آیتیں نکالتے ہیں، ہاں، اور الدعوۃ فریضۃ شرعیہ، یہ کتاب۔ ان دونوں کتابوں کو مشہور مصنف حسن سلمان نے اپنی کتاب کتب حذر منها العلماء، غور فرمائیں، یہ ایک کتاب ہی ہے جس میں ایسی کتابوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست پیش کی گئی ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جس سے علماء نے منع کیا ہے، ڈرایا ہے۔ لیکن آج کی ہماری نسل کو پتہ چل جائے تو وہ قرآن، حدیث، بخاری، مسلم، ترمذی، امام احمد، ائمہ کرام کی کتابوں سے زیادہ ان کتابوں کو فارورڈ کریں گے۔ یہ کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ ہر عالم سے پوچھیں گے الگ الگ، جس سے علماء نے منع کیا۔ تو وہ کتابیں جس سے علماء نے منع کیا، ان میں ان دونوں کتابوں کو درج کیا ہے۔ ہاں، اسی طرح سے فی ظلال القرآن، قرآن کی تفسیر کے نام پر، قرآن کی تفسیر کے نام پر، اب ظاہر سی بات ہے ایک عام آدمی کو جب کہیں گے کہ قرآن کی تفسیر ہے، ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو آپ دیکھیں، غور کریں کہ ترجمہ قرآن کے ساتھ بھی اگر کوئی چیز حاشیے وشیے میں ہے تو ان کا مزاج یہ بنتا ہے کہ یہ بات قرآن میں ہے، تو ان کے نزدیک اس کا ایک اعتبار ہوتا ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے۔ ہاں، تو وہ یہ نہیں فرق کر پاتے کہ اللہ کا کلام اور ہے اور شرح میں صاحب حاشیہ نے، صاحب تفسیر نے اپنی بات شامل کی ہے، وہ شریعت نہیں ہے، اور یہ گمراہی جو ہے وہ مستند ہو جاتی ہے عام آدمی اور جاہل آدمی کے نزدیک۔ تو فی ظلال القرآن میں بھی بڑے خرافات ہیں، بہت پوری کتابیں، شیخ ربی نے مستقل کتاب لکھی ہے سید قطب کی گمراہیوں پر، اضواء علی کیا ہے وہ سید قطب، افکار سید قطب، پوری کتاب ہے، اور دوسرے بہت سارے علماء نے لکھا، توحید میں خلل، شرک کی بات، وحدت الوجود کی بات، ہاں، اور لا الہ الا اللہ کی غلط تشریح، انبیاء کرام پر اعتراض، موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض، حضرت یوسف علیہ السلام غالباً ان پر اعتراض، اور کئی نبیوں پر اعتراضات کیے، ان پر ایسا تبصرہ کیا گیا ہے جو کسی طریقے سے شان نبوت کے لائق نہیں ہے کہ ایک مسلمان اس طرح کی بات کہے۔ اس طرح انہوں نے تحریر میں فی ظلال القرآن میں لکھا، اور ایسی بہت ساری چیزیں، صحابہ کرام پر اعتراض، تمام مسلمانوں کی تکفیر۔ اب آپ اس کی تعریف بیان کریں عام آدمی کے سامنے، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، ہمارے ہندوستان میں اردو میں ترجمہ ہوا، اب قرآن کی ترجمہ اور تشریح کے نام پر کہ بڑے شاندار لکھنے والے مفکر، دانشور اور فلاں، اب اس سب سننے کے بعد جو لوگ اس تفسیر کو پڑھتے ہیں تو اس میں موجود جو منحرف گمراہی کی باتیں ہیں اس کو بھی دین سمجھ کر قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کی مخالفت کرنے والے جو اہل حق علماء ہیں ان سے دشمنی مول لے لیتے ہیں۔ چنانچہ فی ظلال القرآن کہ جس کے اندر عقدی مخالفات بھری پڑی ہیں،
یعنی عقیدے کی مخالفات بھری پڑی ہیں، اس کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جن کے اندر اس کی خامیوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں ہیں جن میں شرک و بدعت اور شرعی مخالفات بھری پڑی ہیں، اور ان اخوانیوں کے پاس ایسی کتابیں بھی پاؤ گے جن میں حکام کے خلاف باتیں بھری پڑی ہیں۔ یہاں انہوں نے فی ظلال القرآن کہا، میں کہتا ہوں کہ تفہیم القرآن اور جماعت اسلامی کے بہت سارے مواد جیسے خلافت و ملوکیت انہوں نے لکھی۔ ہاں، آپ کہیں تو جماعت اسلامی والے اس کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس میں صحابہ پر تنقید ہے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ تو ایسا ہے کہ ایم اے کے پرچے میں ایک سوال آیا تھا کہ خلافت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت چل رہی تھی وہ ملوکیت یعنی بادشاہت میں کیسے تبدیل ہوئی، تو مولانا مودودی صاحب نے اس کا جواب دینے کے لیے یہ کتاب لکھی۔ تو ہم سوال کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے لکھی تو غلط جواب کیوں لکھا؟ ہاں، صحیح جواب لکھنا چاہیے۔ وہ خود غلط تھے، اور یہی بات ہمارے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے جواب دیا۔ خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت مولانا مودودی صاحب کی زندگی میں لکھا، آج تک قرض ہے۔ جماعت اسلامی والے اب یہ کہنے لگے ارے وہ ان سب چیزوں میں الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو کیا آپ نے اپنے خلاف لکھی گئی کسی کتاب کا جواب دیا ہی نہیں کہ ان سب چیزوں میں الجھنا نہیں چاہتے تھے؟ کتنی کتابوں کا جواب دیا مگر اس کا نہیں دیا۔ ہاں، تو اب وہ جو کتابیں پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے حافظ صلاح الدین نے حاشیے میں ذکر کیا، بعض لوگوں، میں نے خود ایک آدمی سے اپنے کانوں سے سنا مالیگاؤں میں، ہاں، کہ جب سے میں نے وہ کتاب پڑھی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم، ہاں ان سب کے لیے آپ کہیے رضی اللہ عنہم، وہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے یہ کتاب پڑھی ان صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم کہنے کا دل نہیں ہوتا۔ یہ میں نے بذات خود اپنے کان سے سنا، اور شیخ نے ذکر کیا کہ ایسے کئی لوگ ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک ایڈیشن پاکستان کا ایک انجینئر ہے، اور اس سے متاثر ہمارے کچھ ایسے نوجوان جو علم نہیں رکھتے، صحیح عقیدے کی تربیت نہیں ہوئی، اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھنے لگے۔ اہل حدیث نہیں ہے وہ، ہاں، وہ صحابہ کرام خاص طور سے امیر معاویہ پر نقد کرتے ہیں۔ ہندوستان کے ایسے کئی علماء پیدا ہو گئے ہیں، ہاں، سلمان حسینی، ہاں، ڈاکٹر اسرار اور فلاں اور فلاں، ہاں، جو حدیثوں کا انکار، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ اخوانی اور جماعت اسلامی کے منہج کا فطری نتیجہ ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، ان میں یہ جراثیم اور اس طرف جانے کی راہ ہموار کرنے کا بھرپور مواد ہے۔ کیا وجہ ہے کہ روافظ ان کو استعمال کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں؟ ہاں، پہلے کھلی تھی، اب تھوڑی چھپی چھپی چلتی ہے۔ مرسی صاحب آتے ہیں مصر میں تو ان کا نمائندہ بار بار جو ہے وہ ایران کا دورہ کرتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے کئی رافضیوں کو اپنے اندر اپنی جو ہے کیبنٹ میں جگہ دی، وہ منسٹری دی۔ وہاں کی النور پارٹی جو سلفیوں کی پارٹی تھی، اس نے پہلے مخالفت کی، پھر نہیں مانا تو اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ تو پوری دنیا کے جماعت اسلامی والے یہ پروپیگنڈا کرنے لگے کہ دیکھیے مرسی کی حکومت اہل حدیثوں کی وجہ سے گری ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کے ہٹنے سے حکومت نہیں گری تھی، اس کی حکومت گرنے کے اسباب دوسرے ہیں۔ بہرحال آگے ہم پڑھتے ہیں کہ ان کتابوں سے منع کیا، انہی میں وہ کتابیں بھی شامل ہیں جنہیں یہ پھیلاتے ہیں، جن کے اندر سلفیوں پر حملہ کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ ایسی کتابوں پر لے کر اڑ جاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر پھیلاتے ہیں، جو اہل حدیث اور سلفیوں کے خلاف اس کو خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ہاں، بلکہ مجھے یاد ہے ان میں سے ایک شخص میرے پاس قیلولہ کے وقت ظہر کے بعد آیا، کچھ ایسی کتابوں کو لے کر جن کے اندر نئے طریقے سے سلفیت پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک نسخہ دیا، دیکھا تو اس کتاب کے اندر صرف سلفیوں پر نقد کیا گیا تھا۔ کتاب میں صرف یہی مواد تھا اور نئے طریقے سے ان پر حملہ کیا گیا تھا اور ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے۔ بنا بری اخوانیوں کو چاہیے، اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اخوانیوں کو چاہیے کہ توبہ کریں، اس منہج سے گریز کریں، اور آخر میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی پھر سے وہ عبارت نقل کی جو پیچھے گزری کہ جو لوگ ہر وہ شخص جو بدعت کی طرف خود کو منسوب کرے یا ان کا دفاع کرے، ان کی تعریف کرے یا اس کے مخالفت کرنے والوں کے کو جو ہے رد کرے، ایسے لوگ سزا کے مستحق ہیں۔ یہ قول پیچھے گزر چکا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور ذہن نشین کریں۔ آج ہمارے لوگوں میں، بہت سارے سلفی لوگوں میں اس قول کو سمجھنے کی اور اس کے دلائل کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اس ذمہ داری کی ادائیگی میں خود تو کوتاہی برتتے ہیں، اگر کوئی اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، بدعت کی نشاندہی کر رہا ہے، رد کر رہا ہے، تو یہ اہل بدعت کے مدافع اور ان کی طرف سے دفاع کرنے والے بن کے ہمارے لوگوں پر ہی، اہل حق کی پر تنقید کرتے ہیں، وہ چاہے سلفی گروہ سے ہو یا کسی اور گروہ سے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہے۔ آگے آپ اس قول کو ملاحظہ فرمائیں۔ 17واں ملاحظہ، جھوٹی قسمیں کھا کر تقیہ کرتے ہیں، اور یہ اخوانی منہج کی سب سے واضح نشانی ہے، کیونکہ یہ جھوٹ اور دھوکے پر قائم ہے، اور جس چیز کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ بہت جلد گر جاتی ہے۔
ہاں اس ضمن میں یہ صفت ان کے تعلق سے معروف ہے، وہ اپنی تقریروں میں حکمرانوں کی تعریف کرتے ہیں. غور سے سنیے، ہاں یہ اس سے پہلے تھوڑا سا تذکرہ میں کر چکا ہوں. ہاں حکمرانوں کی تعریف کرتے ہیں لیکن اپنی خاص مجلسوں میں ان کی برائی اور ان پر نقد کرتے ہیں. میں مملکہ میں رہنے والا نہیں ہوں، میں ہندوستان میں رہتا ہوں. خبروں اور رسائل جرائد جو بھی ہمارے ذریعہ ہیں، روابط ہیں دوسرے ذرائع، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس مملکہ میں ہاں آپ بھی جانتے ہوں کہ کسی حد تک اخوان المسلمین کے لوگوں نے پہلے اجازت مانگی. شاہ فیصل کے زمانے میں جو انہوں نے قیام کا وہ کیا، انہوں نے جو ہے شاہ فیصل رحمہ اللہ نے انسانی بنیاد پر ان کو اجازت دے دی. ہاں اس سے پہلے انہوں نے مانگا تھا، آپ نے شاید شیخ نے ذکر کیا تھا کہ کہا کہ ہم اخوان المسلمین قائم کرنا. ہاں ملک عبدالعزیز سے کہا تھا، تو کہا کہ ہم سب اخوان ہیں، ہم سب مسلمین ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. شیخ مختار صاحب نے اپنے پہلے خطاب میں اس کا ذکر کیا. پھر شاہ فیصل رحمہ اللہ نے اس کی جو ہے اجازت دی. تو انہوں نے اس احسان کا بدلہ کیسے چکایا؟ یہ آگے جو ان کے ملاحظات آ رہے ہیں نا، حکومت اور اقتدار والوں سے قریب ہونا، چاپلوسی کرنا، بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر پہنچ گئے. ظاہر میں یہ تقریر کرتے کہ ہم سلفی ہیں، ہم اس مملکہ کے موافق ہیں، مؤید ہیں، لیکن اندر سے یہ کیا کرتے ہیں؟ آج جو ان کے وہ لوگ جنہوں نے بغاوت کی کوشش کی تھی، ان کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آ گیا. چنانچہ یہ صفت ان کے تعلق سے معروف ہے، وہ اپنی تقریروں میں حکمرانوں کی تعریف کرتے ہیں لیکن اپنی خاص مجلسوں میں ان کی برائی اور ان پر نقد کرتے ہیں. اور اگر ان سے کوئی عالم پوچھتا ہے کہ کیا تم اخوانی ہو، ان سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ اخوانی ہیں، تو وہ بھاری قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ وہ اخوانی نہیں ہے، جبکہ وہ اخوانی ہوتا ہے. قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے. ہاں اس طرح وہ عجیب جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ علماء سلفیین اور اہل حق کے خلاف جھوٹے قصے اور کہانیاں گڑھ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دعوت کی مصلحت میں جھوٹ بولتے ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ ہمارے علماء میں جیسے شیخ ظفر ہیں، ہاں ہمارے استاذ اور ایک عالم اسلام کے مشہور دائی، ہاں اور دوسرے بڑے بڑے علماء جن کے خطابات ہوتے ہیں، عوام میں جہاں کوئی مقبول ہوا سلفی عالم، یہ اس کے تعلق سے جھوٹ تراشنا شروع کرتے ہیں. اس کی باتوں کو کاٹ کوٹ کے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں اور فلاں عالم نے یہ جواب دیا. ہاں شیخ محمد رمضان حاجری نے یہ جملہ کہا، ان کے کاٹ کو شیخ دکتور ربی کے قول کے خلاف پیش کر کے بتایا کہ دیکھو یہ ان کے خلاف بول رہے ہیں، سلفی عالم کے خلاف بول رہے ہیں. اور پھر کچھ لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے ایسی جھوٹی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. اب عالم کو اتنی فرصت تو ہے نہیں کہ سوشل میڈیا پہ جا کے ہر کلپ اور ہر چیز کو سنے جانے کہ اس کی تردید کرتا بیٹھے. مجھے بتائیے کہ کیا جھوٹ کا سہارا لے کے، کل کے بھی درس میں بات آئی تھی، کوئی شخص دین کی اور سچائی کی دعوت پیش کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں تو آپ داعی کہاں ہوئے اسلام کے؟ آپ تو خود اسلام کے منحرف ہو رہے ہیں جھوٹ کا ارتکاب کر کے، اسلامی تعلیم کے خلاف جا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دعوت لیکن ہم ان سے کہتے ہیں یہ جھوٹی بنیاد پر کہ پہلی چیز، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے خلاف جھوٹ کی حرمت پر دلیلیں پیش کریں؟ یہ کبیرہ گناہ ہے جو دوزخ تک لے جانے والا ہے. مجھے لگتا ہے یہ چیز تمہیں بھی پتہ ہوگی اور یقیناً پتہ ہے. ایاکم والکذب والی روایت مشہور ہے. دوسرے نمبر پر دوسری چیز، تمہارا یہ عمل منافقوں کی طرح ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون. پورا کا پورا منافقوں کا یہ معاملہ آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں بات صحیح ہے ان کی زبان سے لیکن دل میں نہیں ہے، اس لیے یہ جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. یہ دیکھیے قسم کھا کے ہمارے یہاں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں. اور میں ایسا مانتا ہوں، ہاں یہ دیکھیے غور سے کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں ہمارے یہاں صوفیہ ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ یہ اس قسم، یہ لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کرنے میں بھی نہیں ڈرتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ جو جان بوجھ کر جھوٹی حدیث بیان کرے، میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی جانتے، تو علماء جانتے ہیں، جب آپ کو نہیں معلوم ہے تو بیان کیوں کرتے ہو؟ دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے بغیر تحقیق کے.
یہ بھی غلط ہے. تو دونوں طرف سے آپ نہیں بچنے والے. تو جو شریعت کے احکام حلال حرام حدیثوں کے انتصاب میں جھوٹ بیان سے کام لے لیتے ہیں تو دنیاوی امور میں جھوٹ سے کام لینا ان کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. لیکن ایک بات کا اس سے پتہ چلتا ہے, جو لوگ ان سے متاثر ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہوں, بھائی ہوں, نوجوان ہوں, غور کریں کہ جو لوگ جھوٹ سے کام لینے کو روا سمجھتے ہوں ان کا مقصد آخرت اللہ کی خوشنودی کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان سے متاثر ہونے کا کہاں سے جو ہے گنجائش بنتی ہے؟ وہ تو جھوٹ سے کام لے کر جو لیتا ہے, اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید دنیا کے مقاصد اور مصلحتوں کا خواہاں ہے. ہاں, انہی کے اوصاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا, آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان, کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے, اور اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرے. یہ منافقین کی علامتیں آپ جانتے ہیں. تیسرے نمبر پر تمہارا یہ عمل روافظ کی طرح ہے جن کا منہج تقیہ اور دھوکے پر قائم ہے. تقیہ اس سے پہلے گزر چکا. یہ روافظ کا منہج ہے, طریقہ ہے, یہودیوں کا طریقہ ہے, ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ رکھنا اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنا. ہاں, اور اس میں کوئی تعجب نہیں کیونکہ اخوانی رہنما شیعہ سنیوں کے درمیان تقارب اور اتحاد کی کوشش کرتے رہے ہیں. ہاں, یہ دیکھیے, یہ ایک جملہ جو انہوں نے سرسری طور سے کہا, یہ خود ایک بہت بڑا جو ہے ایک ملاحظہ ہے جو ہم شروع میں ولا اور برا کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں. نمبر 4 کہ کیا یہ نہیں پتا کہ جھوٹ صرف 3 حالتوں میں شریعت نے جائز قرار دیا ہے؟ ایک جنگ کی حالت میں, ایک بیوی کے پاس میاں بیوی کے درمیان صلح اور محبت پیدا کرنے کے لیے, اچھے مقصد کے لیے, نہ کہ دھوکہ دینے کے لیے. تیسرے, آپس میں صلح کراتے وقت 2 بھائیوں کا جھگڑا مٹا کر دونوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنے کا جواز شریعت نے کیا, بلکہ یہ مستحسن ہے. آخر یہ باتیں تم سے کیوں پوشیدہ ہیں؟ نمبر 5 کہ اللہ نے ہمیں جھوٹوں کے ساتھ چلنے سے منع کیا ہے اور سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. اللہ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آیت کریمہ پر, اللہ کی ہدایت و ارشاد پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ یعنی صحیح منہج والوں کے ساتھ, جو جھوٹ نہیں بولتے ان کے ساتھ میں رہو, صحیح منہج والوں سے جڑو. ہاں, اور جو لوگ اپنے منہج میں اپنے کاموں میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں, اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ سچوں کے ساتھ رہنا ہے تو جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ حزبیت کی علم بردار, جھوٹ سے کام لینے والے ان مناہج اور افکار اور تنظیموں سے آپ دور ہو جائیں. چنانچہ 6 نمبر پر آخری بات کہی کہ تمہارے کہنے کے مطابق تم حق پر ہو, پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اگر آپ حق پر ہیں, آپ اپنے آپ کو سچا دین کا داعی کہہ رہے ہو, تو پھر آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں, کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہی سازش کرتا ہے, وہی عموماً رازوں کو چھپاتا ہے. آخر دین میں وہ کون سی بات ہے جو چھپانے کے لائق ہے؟ اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, حقیقت کو چھپا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود یہ مان رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ سچ بول کر لوگوں سے منوایا جائے. ہر باطل کے یہاں یہ کمزوری پائی جاتی ہے. 18واں ملاحظہ, ان کے منہج کو چھوڑ کر جو سلف صالح کے منہج پر آ جائے اسے دھمکی دیتے ہیں, اور جب وہ ان کی پول کھولنا شروع کرتا ہے تو اس کے خلاف الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں نیچے ایک واقعہ بھی نقل کیا, اور یہ ان کا ایک تعامل ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا دار اور دنیا داروں کا مزاج ہے, دینی سیاست دانوں کا مزاج ہے, شریعت والوں کا قرآن و حدیث پر چلنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والوں کا یہ مزاج نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی شخص ہمارے معاملے میں کسی سے کوئی اختلاف کر بیٹھے تو ہم اس کے خلاف محاذ کھول دیں, اس کو دھمکی دیں. یہاں تک کہ ایک شخص نے جب وہ مخالفت کی تو نیچے واقعہ آپ پڑھ لیجئے گا, اس میں بیان کیا ہے کہ اس نے آ کے دھمکی دی کہ تم اگر ہمارے خلاف بولو گے, لکھو گے, کچھ کرو گے تو ہم تم پر جھوٹے الزامات لگائیں گے, تم کو بدنام کریں گے, تمہارے خلاف ایسی ایسی حرکتیں کریں گے. ہاں, میں اس بھائی سے اور اس طرح کے دوسرے وہ لوگ جو منہج حق کی طرف آ گئے ہیں ان سب سے کہوں گا کہ اس اخوانی منہج کو بے نقاب کرو اور اس سے لوگوں کو ڈراؤ, اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو, اور یہ جان لو کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. جہاں تک الزامات کی بات ہے تو یہ اخوانیوں کے یہاں معروف ہے کہ وہ دوسروں پر الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں, اور اس طریقے کو میں نے جیسا کہ کہا کہ دینی طریقے کی بجائے انہوں نے سیاسی طریقہ اختیار کیا. جماعت کے اندر 19واں ملاحظہ, جماعت کے اندر وہمی مناسب کی تقسیم کرنا, کسی مبتدی اور کسی کو مبتدی, کسی کو متقدم کہنا, کسی کو صدر, کسی کو امیر ماننا, اور یہ سب کچھ ایسے ملکوں میں جہاں اللہ کی شریعت اور اس کے حدود کا نفاذ ہوتا ہے, اور ان کے یہ مناسب فوجیوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح ان کا منصب اوپر جاتا ہے اسی قدر یہ جماعت کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں. یہ ان کا دینی ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ دنیاوی انداز کا ہے, جو آپ یہود میں, نصارہ میں, غیر مسلموں میں پائیں گے اس طرح کا ڈھانچہ انہوں نے تیار کر رکھا. احمد ربیع عبدالحمید نے اپنی کتاب کے اندر کہا کہ اخوانیوں کے یہاں فیملی نظام اہم تربیتی نظام پر قائم ہے. یہ ایک
یونٹ ہوتی ہے جو 10 افراد پر مشتمل ہوتی ہے. ہر فیملی کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے جو ذیلی قیادت کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. یہ پورا آپ پڑھ لیجئے گا. ان کا جو یہ سسٹم ہے یہ قرآن و سنت کی بجائے جدید افکار و نظریات سے لیا ہوا ہے, دوسری حکومتوں اور قوانین سے لیا ہوا ہے, جبکہ مسلمانوں پر یہ زور دیتے ہیں کہ ہر معاملے میں جو ہے اللہ کے نازل شدہ دین کے مطابق معاملہ کیا جائے. اسلامی حکومت, ابھی آگے ایک ملاحظہ آئے گا, قائم کرنا ان کے نزدیک اہم ہے. اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے یہود و نصارہ کی سیاست کو اختیار کرتے ہیں, ووٹ دینے والی بات کہتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی. 20واں ملاحظہ, اچھائیوں اور خامیوں کے درمیان موازنے اور مقابلے کا منہج جسے اخوانیوں نے اپنا رکھا ہے. چنانچہ اگر کوئی ان کے عقدی یا منہجی خامیوں کو واضح کرتا ہے تو یہ کہنے لگتے ہیں خامیوں کے ساتھ اچھائیوں کو بھی بیان کرنا چاہیے. ہاں, یہ بہت اہمیت کی حامل دعوت و تبلیغ میں بات ہے. اگر ایک اہل حدیث کسی بدعتی کی بدعت کو, کسی گمراہ کی گمراہی کو بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں ارے اس کے اندر اچھائیاں بھی تو ہیں نا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آپ بدعتیوں کا اتنا شدید رد کرتے ہیں, ان کے اندر خوبیاں بھی تو ہیں, اسے کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو امام احمد نے کہا کہ ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ ہم لوگوں کی نیکیاں بیان کریں, لیکن اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے اندر بدعت ہے, انحراف ہے, خامی ہے تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں. یہ میں نے اپنے الفاظ میں ان کا قول بیان کیا. یہی بات آگے سوال و جواب میں آ رہی ہے. اس تعلق سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو موازنے کی بات کرتے ہیں, یعنی جب آپ کسی بدعتی پر نقد اور تنقید کریں تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس کی اچھائیوں کو بھی بیان کر دے تاکہ اس پر ظلم نہ ہو. تو جواب دیا شیخ علامہ رحمہ اللہ نے کہ اس پر آپ نے جواب دیا نہیں, یہ ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ جب آپ اہل سنت کی کتابیں پڑھیں گے تو صرف تحذیر پائیں گے بدعتیوں کے تعلق سے. ہاں, آپ امام بخاری کی کتاب خلق و افعال العباد, عبداللہ بن احمد کی کتاب السنہ اور ابن خزیمہ کی کتاب التوحید, اسی طرح امام عثمان ابن سعید دارمی, سنن دارمی والے, ان کی اہل بدعت پر تردید وغیرہ جنہیں ان کے باطل سے دور رہنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے, یعنی یہ پڑھیں. چنانچہ یہی مقصود ان کی اچھائیوں کو, یہی مقصود ہے ان کی اچھائیوں کو گنانا نہیں. یہاں تھوڑی سی عبارت میں ایک آدھ لفظ چھوٹا ہوا ہے. ہاں, یہ دیکھیے کہ ہمارے سلف کا شیخ بیان کر رہے ہیں شیخ ابن باز کہ ہمارے اسلاف نے یہ جو کتابیں لکھی تو بدعتیوں کا رد کیا, اس میں یہ نہیں بتایا کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں. ہاں, ابھی جو میں نے پیچھے کہا کہ نوجوانوں کو, ہماری ماؤں بہنوں کو اس کا اچھی طرح لحاظ کرنا چاہیے, یہ دھیان دیجئے. اگر کوئی بہت اچھی تقریر کر رہا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی فلاں ہے, بہت اچھی تقریر کر رہا ہے, لیکن اس کے یہاں بدعت ہے, انحراف ہے, تو ہم اس کی بدعت کو اجاگر کریں گے. اگر آپ اچھائیوں کو اجاگر کرنے لگے تو جاہل آدمی اچھائیوں کی بنیاد پر اس کی طرف رغبت لے گا, اس کی تقریر, اس کی تحریر کو پڑھے گا, سنے گا, اور نتیجے میں اس کی اچھائیوں کے ساتھ اس کی غلطیوں کو قبول کرے گا. اس کا اندازہ لوگ نہیں لگا پاتے, اور یہی مقصود ہے ہمارا. چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ یہاں مقصود ان کی اچھائیوں کو گنانا نہیں ہے بلکہ ان کے باطل سے ڈرانا ہوتا ہے. ان کی اچھائیوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ہاں, ان کی بدعتوں سے ان کی اچھائیاں بھی مٹ جاتی ہیں. جب بدعت اور انحراف شریعت کے خلاف اختیار کیا تو ان کی اچھائیاں مٹ جاتی ہیں. اگر بدعت مکفرہ ہو, بدعت ایسی بدعت جو کفر تک پہنچائے, شرک تک پہنچائے, یہ بدعت ہوگی تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. اور اگر اس سے کم درجے کی بدعت بھی ہے اور اگر بدعت مکفرہ نہ بھی ہو تب بھی وہ خطرے میں رہتا ہے, اور اگر آپ اس کی تعریف کرو گے تو دوسرے بھی خطرے میں آ جاتے ہیں. ہاں, اس لیے یہاں مقصود خامیوں کو بیان کرنا ہوتا ہے. اس لیے شیخ کی بات پر عمل کرو اور باطل میں اڑے مت رہو. یہاں شیخ نے اتنا ہی لکھا, جبکہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر آپ سلف کے اقوال پر صرف غور کرو گے, صحابہ, تابعین, تابعین, محدثین اس سلسلے میں بہت سختی برتتے تھے کہ اگر آپ کے اندر امام عبداللہ بن زبیر حمیدی, امام بخاری کے استاذ, ہاں, ان کا ایک قول بیان کر کے اگلے ملاحظے میں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کفار و مشرکین سے جہاد کرنے سے زیادہ اہم اور افضل جہاد بدعتیوں سے جہاد کرنا ہے. وجہ انہوں نے بیان کی, اس لیے کہ کفار و مشرکین کو اگر تسلط حاصل ہو جائے ہم پر تو وہ دین میں تبدیلی نہیں کریں گے, دین کو خراب نہیں کریں گے براہ راست, اور اگر وہ کوشش کریں گے تو مسلمان چوکن ہو جائے گا, کافر ہے, ہمارے دین میں مداخلت کر رہا ہے. لیکن اگر بدعتی کو قوت مل جائے, آپ دیکھ لیجئے بدعتی ملکوں میں, تو یہ بدعتوں کی سرپرستی کر کے بدعتوں کو اسلام بنا دیں گے. ترکی, ایران اور ایسے مقامات پر آپ دیکھیے تصوف کو, بدعات, خرافات کو, رافضیت کو جس طرح حکومت کی سرپرستی حاصل ہے اور فروغ مل رہا ہے, اس کا یہ نتیجہ ہے ہمارے اخوانیوں پر اس کے اثرات ہیں. ہاں, تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف اس سلسلے میں بہت سخت تھے اور ہمارے لوگ اتنے ہی نرم ہیں. اس کی وجہ سے اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے, بدعتوں کا رد چھوڑ دیا جائے, تو صحیح غلط, سنت اور بدعت خلط ملط ہو جائیں گے. عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصلی اسلام کیا ہے. ٹائم ہے کتنا اذان کو؟
ہاں ایک ملاحظہ، ایک دو ملاحظہ اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ہاں 21واں ملاحظہ دھرنا دینا اور مظاہرہ کرنا اور اسے دعوت کے لیے طاقتور اسلوب سمجھنا، جبکہ نئی چیز ہے جو کافروں سے لی گئی ہے. وقت بہت مختصر ہے اور یہ ملاحظہ بہت اہم ہے، اور اس پر مختلف جگہوں پر سوالات اٹھتے ہیں، لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ مظاہرے میں کیا ہے. ہم ہندوستان میں بھی کل ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ وہاں ہم نہیں دمام میں کیا تھا کہ اگر ہندوستان میں رہتے ہیں ایسا معاملہ ہے تو مظاہرات کرنا اور یہ کرنا یہ تو ضرورت ہے. ہاں وہاں تفصیلی طور پہ بعض حالات میں ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جو نیچے معروضات پیش کی گئی ہے یہ ایک دو اقوال میں آپ زیادہ غور کریں. اس پر باقاعدہ عرب علماء نے، آج بہت سارے علماء نے کتابیں کتابچے لکھے ہیں، رسالے لکھے ہیں اور سوال و جواب میں اس کا جواب دیا، جس میں سے ایک جواب یہاں منقول ہے شیخ ابن باز کا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس خطرے کو واضح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ مظاہرے خواہ عورتوں کے ہوں یا مردوں کے، ان سے کچھ علاج ہونے والا نہیں ہے. ان سے صرف شرور و فتن کے دروازے کھلیں گے. کسی پر ظلم ہوگا تو کسی پر ناحق زیادتی ہوگی. ایسے مواقع پر شرعی اسباب اپنانا چاہیے. علامہ ابن باز کا یہ جو دو جملہ ہے، سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہمارے امام ابن باز رحمہ اللہ جو نابینا تھے، اتنی پتے کی، اتنی گہری، اتنی زبردست بات کہی جو آج آپ پورے دنیا میں مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور اچھے اچھے دانشور جو دانشور بنتے ہیں وہ اس حماقت میں مبتلا نظر آتے ہیں. ہاں ان کے یہاں بھی مظاہرے ہیں، چیخ پکار. آپ دیکھیے ہندوستان میں خاص طور سے مظاہروں سے مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچا ہے. آپ مظاہرہ نکالے، ایک پتھر آیا، فساد ہو گیا. نقصان کس کا ہوا؟ مرے بھی یہ، زخمی ہوئے یہ، ان کی جائیدادوں کو برباد کیا گیا، دکانوں کو جلایا گیا، اور پھر جو دوسرے معاملات ہوئے وہ الگ نقصانات. پھر الزام بھی انہی پہ کہ انہوں نے شروع کیا. اور یہ دوسروں کا آسان سا طریقہ ہے کہ جہاں جلوس جلسے مظاہرے ہوں وہاں آسانی سے بھیڑ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. شیخ آگے کہتے ہیں کہ ایسے مواقع پر شرعی اسباب اپنانا چاہیے جو شریعت نے ہم کو بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے خط و کتابت اور نصیحت، بہتر طریقے سے خیر کی طرف بلانا، قانونی لڑائی لڑی جائے، خط و کتابت کی جائے، میمورنڈم دیا جائے، اخبارات کا استعمال کیا جائے، میڈیا اور بہت سارے دوسرے ایسی چیزیں ہیں. اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں ارباب حل و عقد کو کرنا چاہیے. عوام کا یہ سب کام نہیں ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے. لیکن اخوانی منہج نے حکومت اور سیاست کو اختیار کر کے یہود و نصارہ کا جو طریقہ عام کیا تو ساری چیزوں کو عام آدمی کے ہاتھ میں. قاضی سزا نافذ کرنے والا کام قاضی کا ہے. ایک آدمی اگر کافر ہے، چوری کی ہے، زنا کیا ہے تو کون حد قائم کرے گا؟ عام آدمی. کہ بھائی میں کسی کے اگر یہ عام آدمیوں کو یہ تلوار دے دی جائے کہ آپ بھی چور کا ہاتھ کاٹ سکتے ہو یا کسی کو مار سکتے ہو، مرتد ہو گیا، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ میری کسی سے دشمنی ہو، میں مارنا چاہتا ہوں، میں نے اس کو قتل کر دیا اور پھر یہ سبمٹ کر دیا بیان کہ وہ مرتد ہو گیا تھا، تو چھوٹ جاؤں گا میں؟ تو قتل عام کو جواز اور لائسنس مل جائے گا. ہاں تو یہ کام حکومت اور نظام کا ہے، لہذا جو نظام کا کام ہے اسے کرنا چاہیے. ایسے ہی اس معاملے میں بھی سیاسی امور میں عوام کو گھسیٹنا اولاً یہی ایک فساد کا راستہ کھولنا ہے. چنانچہ یہ شرعی اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، یہی اہل علم کا شیوا ہے. اسی پر صحابہ اور تابعین عمل کرتے تھے کہ وہ سیدھا حاکم سے مل کر بات کرتے تھے، اس کو نصیحت کرتے تھے یا اس سے خط و کتابت کرتے تھے، نہ کہ ممبروں پر تشہیر کرتے. حجاج بن یوسف اور دوسرے بہت سے لوگوں کی ہم نے مثال دی. اور تاریخ میں جب کسی نے یہ آج کے مظاہرات کی طرح خروج کا، خارجیوں کا طریقہ اختیار کیا، فساد پھیلا، قتل عام ہوا، جانوں کا مالوں کا نقصان ہوا. تو اس طریقے میں نقصان ہی نقصان ہے، مسائل کا حل نہیں ہے، جو شیخ ابن باز کے پہلے جملے میں ہے. ہاں شیخ ابن باز رحمہ اللہ دعوت کے بہترین اسلوب اور فاسد اسلوب پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا اسلوب قبول حق کے لیے بہتر ہوتا ہے، جبکہ برا اسلوب حق کے نہ قبول کرنے کا، فتنوں کے ابھارنے اور ظلم و زیادتی کا سبب ہوتا ہے. اور یہ سب چیزیں ہم مظاہروں میں دیکھتے ہیں. ہاں دعوت کے میدان میں یہ بہت برا ہے، اس سے کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. صحیح طریقہ زیارت اور خط و کتابت ہے کہ اسی طریقے سے حاکم، امیر، شیخ قبیلہ کو نصیحت کی جائے، نہ کہ تشدد اور مظاہروں کے ذریعے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک مکہ کے اندر 13 سال تھے مگر کبھی بھی مظاہرہ نہیں کیا یا مظاہروں کا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کو دھمکی دی، نہ ہی کسی کو قتل کیا، اور نہ ہی کسی کے مال کو کبھی نقصان پہنچایا. ہمارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں نمونہ ہے، کیونکہ یہ اسلوب دعوت اور داعیوں کو نقصان پہنچائے گا، دعوت کے کاموں میں رکاوٹ ہوگی.
رعایا اور حکام کے درمیان دشمنی ہوگی، اس لیے دعات کو چاہیے کہ وہ انبیاء اور رسول کا طریقہ اپنائیں، اگرچہ اس میں وقت لگے۔ یہ طریقہ اس عمل سے بہتر ہے جس سے دعوت کو نقصان پہنچے یا دعات کو تنگ کیا جائے۔ اس میں وقت لگے لیکن تھوڑی اصلاح ہو، یہ مفید ہے اس سے کہ جس میں آپ جلدی چاہتے ہیں لیکن اصلاح کی بجائے اور نقصان ہو جائے۔ لہذا شیخ کی بات پر عمل کرو اور ان باغیوں انقلابیوں کی باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ میں اس پر ایک تعلیق چڑھاؤں گا کہ شیخ کی باتیں کیا، قرآن و سنت کی باتوں پر جو شیخ نے پیش کی۔ قرآن و سنت اور شریعت کی یہ باتیں ہیں، اسلام کی سیدھی صاف ستھری تعلیمات، یہاں ہڑبونگ نہیں ہے، ہنگامہ آرائی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اجنبی خیالات، افکار اور سیاسی نظام سے مستعار لی گئی ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم لوگ اس پر اکتفا کرتے ہوئے یہ 22ویں ملاحظے سے نماز کے بعد والی مجلس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔